السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اپنے ہاتھوں میں موجود سمر انڈسٹریز کی گلابی فائل پر آخری نگاہ ڈال کر اس نے آہستگی سے گلاس ڈور کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ یس میم، آپ نے مجھے اٹس اوکے۔ ریوالونگ چیئر کو دروازے کی طرف گھماتے ہوئے اس نے اپنی مخروطی ہاتھ اٹھایا۔ خان بردرز کی فائل میں اوکے کر چکی ہوں، ڈیڈ کے کیبن میں پہنچا دینا، بلکہ کاشان سے کہہ دو تم اس وقت میرے ساتھ سائٹ پر چل رہے ہو۔ گلاس ٹیبل سے کی چین اور سیل اٹھا کر اس نے ٹیبل پر بکھری فائلیں اٹھا کر دراز میں رکھی۔ نہیں، کاشان اس وقت فری ہے میم، آپ اسے لے جائیں۔ بخاری صاحب نے مجھے باوجود انڈسٹریز کے گو کہ وہ اپنا کام بڑی حد تک ختم کر چکا تھا، میڈم زباریہ کے ساتھ سائٹ پر جانا اسے قطعی پسند نہیں تھا۔ جب بھی وہ اختلاف کر بیٹھا، قطعی نہیں، تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں ڈیڈ کو انفارم کر کے آتی ہوں۔ اس کے مشورے کو کوسنے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ یہ بڑی گاڑیاں اور بنگلے والے لوگ چند ہزار کے بدلے ورکرز کی مرضی بھی خرید لیتے ہیں۔ سخت بیزاری کے عالم میں اپنے ٹیبل کو لاک کرتے ہوئے اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ سوئیاں 5 کے ہندسے کو چھونے والی تھی، یعنی 2-3 گھنٹے لازماً قربان کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ میڈم زباریہ بھی بال پوائنٹ اپنے بدرنگ سی جینز کی پاکٹ میں اڑس کر وہ باہر نکل آیا، پارکنگ لاٹ میں موجود سلور گرے سوک کی طرح دیکھتے ہوئے۔ اچانک اسے اپنے عام سے لباس کو دیکھ کر خفت محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ زباریہ گولڈن بالوں پر گوگلز جماتی اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، سیاہ جینز پر شوق سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ انفال نے ایک پل رک کر اسے دیکھا اور نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ کچی آنگن کی شکستہ دیواروں پہ شام اترنے کا منظر ہر روز کی طرح افسردگی کی دبیز لہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تائی امی اور امی اس بڑے کمرے میں جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ اس نے تھکی ہوئی پسمردہ نگاہ دیواروں پر بیٹھی چند رنگ برنگی چڑیوں اور سیاہ کموں پر ڈالی اور آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں مرغیوں کے ڈبے کے سامنے پھینکنے لگی۔ پل بھر میں ہی 2 مرغیاں اپنے درجن بھر چوزوں کے ہمراہ دوڑی چلی آئیں۔ پھر قدیم طرز کے منکش تخت پر باؤل رکھ کر وہ تاروں پر سے خشک کپڑے اتارنے لگی۔ اسی وقت کھلے کواڑوں سے رحمہ اندر آئی تھی۔ اس کی بے حد خوبصورت چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجے تھے۔ اشنا کے ہاتھ تار پر ہی جمے رہ گئے۔ رحمہ نے ہینڈ بیگ اور چادر تخت پر اچھال دی اور خود کو کونے میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گئی۔ چند دنوں سے وہ معمول سے لیٹ آنے لگی تھی۔ اشنا اس سے دیر سے آنے کا جواز پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی سنجیدہ صورت کو دیکھ کر رک گئی۔ کپڑے تخت پر ڈال کر وہ اسٹیل کی بالٹی اٹھا کر صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی۔ معمول کے کام نپٹا کر جب وہ ہاتھ منہ دھو کر آئی تو رحمہ ابھی تک پتھر کی سل پر بیٹھی اپنے ہاتھوں اور پیروں پر صابن رگڑ رہی تھی۔ کیسا رہا فنکشن؟ اشنا نے سناٹے کو چیرنا چاہا، مگر شاید وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے صابن کا جاگ بناتی رہی۔ کافی دیر سے ختم ہوا، میں تو سوچ رہی تھی کہ آج حکمت آپا کے گھر کا چکر لگائیں گے۔ تینوں سوٹ مکمل ہو گئے ان کے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ اشنا نے چونک کر اس کی متوارم آنکھوں کو دیکھا جو دوپٹے سے چہرہ رگڑ رہی تھی۔ تم روئی ہو؟ نہیں، آنکھوں میں صابن چلا گیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی تخت پر رکھے کپڑوں پر جا کر ڈھیر ہو گئی۔ آپ بھی مسالہ میں نے بھون دیا، سبزی ڈال دیں۔ ہانیہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ اچھا، تم یہ کپڑے اٹھا کر سٹینڈ پر رکھ دو، میں فارغ ہو کر استری کرتی ہوں۔ ابھی اب کتنے کم کپڑے ہوتے ہیں نا دھلائی کے لیے، پہلے بھائی کے 3-4 سوٹ ہفتے کے لازمن ہوتے تھے، ہمیں کتنا غصہ آتا تھا ان کے اتنے کپڑے دھوتے ہوئے، ڈنڈے چلا چلا کر برش رگڑ رگڑ کر ہاتھ دکھ جاتے تھے، اور اب تو ہم بھائی کے نخرے اٹھانے کو ترس گئے ہیں۔ وہ نم لہجے میں کہہ کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ انجانے میں ہی اشنا کے دل کا ایک اور زخم ادڑا تھا۔ پڑے رہنے دو، میرا موڈ نہیں ہے اٹھنے کا۔ رحمہ کسل ملندی سے یوں ہی بیٹھی رہی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کپڑے نہیں بدلے ہوں گے۔ یہاں دال سبزی پر جھگڑا کرتے تھے، پتہ نہیں دال بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ ابا نے بہت زیادتی کی ان کے ساتھ، بہت برا کیا انہوں نے۔ وہ آنکھیں رگڑ کر تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ اچھا ہے نا، روز روز کی چک چک سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ اس گھر میں رہ کر ہمیشہ کنویں کا مینڈک بنے رہنے سے تو اچھا ہے وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنا مستقبل سنوارے۔ ایسی باتیں رحمہ ہی کر سکتی تھی۔ بڑی آنکھوں میں ضروری نہیں کہ خواب بھی بڑے ہی سجائے جائیں، اس نے یوں ہی کہہ دیا، مگر رحمت تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ یہ صبر و قناعت اور گھٹ گھٹ کر جینے کا ہنر تمہیں ہی آتا ہوگا، ہر انسان تمہاری طرح کانے اور صابر نہیں ہوتا اشنا۔ ویسے بھی خواب دیکھنا یا نہ دیکھنا ہمارے بس میں کب ہوتا ہے، اور پھر چند خواب بھی تو ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے پاس، کچھ آئند مستقبل کے 2-4 سپنے، انہی کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن بس مجھے جیسے لوگوں کی جن کی زندگی بس اس پرندے کی طرح ہوتی ہے جس کے پر کاٹ کر اسے ہوا میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ انپال خوش قسمت ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر تلاشنے دنیا کی بھیڑ میں جا نکلا۔ ہم دونوں ایک جیسی خواہشیں رکھتے ہیں مگر ایک جیسی قسمت نہیں۔
آغاز سفر میں ہی مقدر واضح نہیں ہو جاتے، قسمت کے راستے بہت مبہم ہوتے ہیں، ہمیں تعمر خبر نہیں ہو پاتی کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کیا۔ نفس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بڑی حسرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ تم دونوں آدھی روٹی بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ تمہیں تمہاری بھوک سے کم ملی، لیکن راہمہ تم آدھے گلاس کو آدھا ہی کیوں سمجھتی ہو؟ وہ آدھا بھرا ہوا بھی تو ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم دونوں ہم سب سے اتنے مختلف کیوں ہو۔ ہاں واقعی ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ ہنسی مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے تاثر ہی تھی۔ اور لکس نہانے والا صابن کہاں چھپایا ہوا ہے؟ صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل کے نہیں دے رہا۔ کمرے میں وارد ہوتے ہی میٹرس پر اوندھے لیٹے کاشان نے اسے جلدی سے دریافت کیا، مبادا وہ دوبارہ باہر نہ نکل جائے۔ 4-5 گھنٹے تو برباد کر دیے مگر 10 روپے خرچ کر صابن نہیں خرید سکا۔ میں نے کہاں چھپانا تھا صابن؟ کل اس کنجوس شیخ سے ادھار مانگا تھا، ختم ہو گیا ہوگا۔ واحد کرسی پر رکھے میلے کچیلے کپڑے فرش پر پھینک کر وہ دھم سے بیٹھ گیا۔ چل پھر نکال 10 کا نوٹ۔ میری جیب قریب کی کٹیا کی طرح ویران ہو چکی ہے، میں کیوں نکالوں؟ جس نے نہانا ہے وہی نکالے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر جوگرز اتارنے لگا۔ آج میڈم نے شاندار ڈنر کی بجائے ہری مرچیں کھلا دی ہیں، شہزادے کو جو منہ لٹکا ہوا ہے۔ خواہ خواہ کی بیگار۔ کاشان کی شوخی سے ایک آنکھ نہ بھئی، بیزاری سے سر جھٹکا۔ سچ انتہائی نہ شکرے سے ہو تم، یہی بیگار میرے حصے میں آتی تو 100 کلمے پڑھتا، مگر واہ رے قسمت، ایسی مہربانی اپنے نصیب میں کہاں۔ کاشان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اٹھ مریاں سے پہلے کم سردی ہو رہی ہے جو آہیں بھر رہا ہے؟ میں تو کافی کوشش کرتا ہوں کہ میڈم کی نظر عنایت تجھ پر ہو جائے مگر وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ میٹرس پر تکیہ سیدھا کرتے ہوئے چت لیٹ گیا۔ شاندار منو سلوا انڈیل کر آیا ہے نا اس دکھاوے میں، جب بھی آتے ہی خمار چڑھا ہوا ہے۔ مجھے تو اب بھی شیخ صاحب کی اکبری کے ہاتھوں کا آلو شوربہ ہضم کرنا ہوگا۔ پانی کے تالاب میں پولیو زدہ آلو کھانے کے تصور سے ہی اس کا جی متلا گیا۔ الماری میں کپڑے نئے سرے سے تہہ کر کے رکھتے ہوئے اس کی نظر پچھلی سالگرہ پر دیے کے برتھ ڈے کارڈ پر پڑی تو اس نے بے ساختہ کارڈ اٹھا لیا۔ سماعتوں میں آس پاس اس کا گمبھیر لہجہ سرسرایا تھا، لبوں پر مسکراہٹ آپ ہی آپ بکھرتی چلی گئی۔ تو کے آس پاس اس کا گمبھیر لہجہ سرسرایا تھا، لبوں پر مسکراہٹ آپ ہی آپ بکھرتی چلی گئی۔ عمر عزیز کی 19ویں سالگرہ مبارک ہو ڈیئر کزن۔ محسن نقوی کی عذاب دید گفت کرتے ہوئے وہ اصلی شوخی سے گویا ہوا تھا۔ دعائے 1000 برس تم میرے ساتھ جیو۔ یہ دعا مجھے دے رہے ہو یا خود کو؟ اشنا نے کارڈ سے نظریں ہٹا کر گھورا تھا۔ ایک ہی بات ہے ڈیئر، بائی دا وے آج کے اس خاص کچھ دن اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مونگ مسور کی دالی کھلا دو۔ اس کی بات پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ محویت سے تکتا رہ گیا تھا۔ تیرا جمال نگاہوں میں لے کر اٹھا ہوں، سج گئی ہے فضا تیرے پیراہن کسی لب پہ اختیار کہہ گئے تھے۔ اشنا جھیم کے پیچھے ہٹی۔ دال تو تم روز ہی کھاتے ہو، آج ایک اسپیشل ڈش کھلاؤں گی۔ لہجے کو سرسری بناتے ہوئے الماری میں کتاب رکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جوتھے ابھی کھاؤ گے یا شام کو؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ مصنوعی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قسمت سے ایک منگیتر ملی، وہ بھی بدسوک۔ اے حسن، یہ لیلائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ اے حسن، اب ہیروئن کی طرح آہیں بھرنا بند کرو اور کچن میں تشریف لے آؤ، کافی دنوں سے بچت کر رہی تھی، تمہاری پسندیدہ ڈش ہے۔ وہ اطلاع دے کر باہر نکلی۔ سچ تم نے واقعی چکن بریانی بنائی ہے میرے لیے؟ وہ پیچھے ہی لپکا۔ اشنا اسما تائی امی کی آواز پر وہ چونکی۔ آ رہی ہوں تائی اماں۔ بے اختیاری تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی وہ کارڈ کپڑوں کے نیچے حفاظت سے رکھ کر صحن میں چلی آئی۔ یہ مومل کی شرٹ میں بٹن تو ٹانکنا بیٹا، مجھے تو اب دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر شرٹ ان کے ہاتھ سے لے لی۔ دن بدن نظر گرتی جا رہی ہے۔ چادر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائیں۔ ایک نظر کا، یہاں تو سب کچھ گروی رکھا جا چکا ہے تائی اماں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی جس نے اس ماں کی ممتا پہ داؤ پر لگا دی، جس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی اسے مضطرب کر دیتا تھا۔ تمہارا اضطراب اب کیسا ہوگا حسن؟ دھاگا اسے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پلکوں پر بوجھ جو بڑھ گیا تھا۔ انفال وہ فائل میں مگن تھا جب مس نائلہ کاظمی نے بال پوائنٹس کی ٹیبل بجائی کہ یہ میں سن رہا ہوں۔ اسے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، لنچ ٹائم ہو گیا، کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو انفال نے لب بھینچے، مجھے بھوک نہیں، آپ لنچ کر لیں، مجھے بھوک ہوگی تو کر لوں گا۔ آپ کام کو اتنا سر پر سوار کیوں کرتے ہیں؟ کام تو ہوتے رہتے ہیں، کام کرنے سے ہوتا ہے مس نائلہ، خود بخود نہیں ہو جاتا۔ میں کام کرنے کے ہی پیسے لیتا ہوں، آپ کی طرح شوکیا جاب نہیں ہے میری۔ آپ کے ڈسمس ہونے پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جہاں ضرورت ہو وہاں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اوہو، آپ کو تو سیاست میں ہونا چاہیے۔ فوراً تقریر جھاڑنے لگتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی۔ اس وقت انٹر کام بجا۔ یس، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ انفال، نائلہ تمہارے پاس کیوں کھڑی ہے اور تمہیں لنچ نہیں کرنا؟ میڈم زباریہ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ آپ پوچھ لیں ان سے، میں جا رہا ہوں لنچ کرنے۔ فائل دراز میں پھینک کر وہ چڑھ کر اٹھا۔ ایک تو پتہ نہیں اتنے بڑے آفس میں سب کو میری فکر ہی کیوں لگی رہتی ہے۔ لمبے لنگے ڈھک بھرتا وہ اپنے کیبن سے نکلا تو سامنے ہی کاشان سبوئی افتخار کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ خبیث، مجھے تو ان 9-10 گھنٹوں میں یہی وقت سب سے سہانا لگتا ہے۔ کاشان سر کو جا کر قریب آیا تو انفال نے گھورا۔ کیا کروں یار، نظر کرم تو مجھ پہ ہے، مجھے بھی تو دل پشوری کرنی ہے۔ ویسے تیری قسم صبح ہی خود آئی تھی میرے طرف۔ ہاں ہاں، سب جانتا ہوں، میں تیری خصلت سے خوب واقفیت ہے۔
وہ دونوں ایک دوسرے پر چوٹ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈھلتی شام میں خوشگوار رچی ہوئی تھی۔ معمول کے کاموں سے فراغت پا کر اشنا اب ہانیہ کی قمیض سے سی رہی تھی۔ عام دنوں کی نسبت اس کا موڈ آج قدرے خوشگوار تھا۔ اسکول سے واپسی پر بھی وہ ہنسی مسکراتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لگتا ہے آج کوئی خاص بات ہوئی ہے اسکول میں۔ رحمہ باجی کا موڈ اس لیے خوشگوار ہے۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ پیسے تو پہلی کو ملیں گے، اس کی خوشی کا سبب فقط پیسہ ہی ہو سکتا ہے۔ اشنا نے سوچا، یہ لو قمیض مکمل ہو گیا تمہاری، پہن کر دکھاؤ مجھے۔ سر جھٹک کر اس نے مشین پر جھک کر دھاگا توڑا اور قمیض اس کی طرف اچھال دی۔ ہانیہ نے مسرت سے قمیض بھینچی اور فوراً پہننے کی غرض سے کمرے میں بھاگ گئی۔ تم نے میری بلو قمیض سی دی؟ اچانک ہی رحمہ نے گلوکاری کا سلسلہ موقف کر کے اس کی سمت دیکھا۔ ابھی کٹنگ کی ہے، صبح سلائی کروں گی۔ صبح تو مجھے پہن کر جانا ہے، ہانیہ کی شرٹ اتنی ضروری تو نہیں تھی، تم پہلے میری سی دیتی۔ وہ خفگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہانیہ کے اسکول میں فنکشن ہے صبح، اور تم آج ہی تو براؤن والا سوٹ پہن کر گئی ہو، ایک ہی دن میں میلا ہو گیا کیا؟ تمہیں کیا پتا، وہاں اسکول میں ساری ٹیچرز ایک سے ایک فینسی سوٹ پہن کر آتی ہیں، ایسی غضب کی ڈریسنگ ہوتی ہے افا کے بس۔ میرے پاس ہوتے بھی تو 2.5-3 سوٹ ہیں، اوپر سے 2-3 دن پہنوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اشنا کو اس کی ناشکری طبیعت پر جی بھر کر غصہ آیا۔ تم ٹیچر ہو رحمہ، اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہو، کسی فیشن شو میں حصہ لینے نہیں جاتی؟ تو بقیہ ٹیچرز بھی تو پڑھانے ہی آتی ہیں، وہ تشریح کرتے ہوئے بولی۔ تم خود کو دوسروں کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ڈیل کیا کرو رحمہ، اور میری حیثیت کیا ہے؟ وہ استہزیہ کہکا لگا کر بولی۔ اگر میں خود کو اپنی حیثیت کے مطابق ڈیل کروں تو مجھے کوئی منہ بھی نہ لگائے۔ یہاں کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر کتاب خریدی جاتی ہے، بھلے اندر سے کتاب واہیات اور بکواس کیوں نہ ہو۔ کس قدر بےہودہ گفتگو کرنے لگی ہو تم؟ اشنا کو اس کی آنکھوں سے الجھن محسوس ہوئی۔ ہاں 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 ہاں، وہ زور سے ہنسنے لگی۔ میری جان، یہاں سب ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، تم جیسے نیک اتوار لوگوں کا یہاں گزارا نہیں ہے، تم پاگل ہو گئی ہو رحمہ۔ اشنا اس کی پاگلوں جیسی حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ او مائی ڈیئر نو، وہ بے تحاشا ہنسی کمرے میں غائب ہوگی۔ ہانیہ اپنی مسرت بھول کر رحمہ کے بلند و باک کہکوں میں الجھ گئی۔ اشنا اس کی طرف دیکھا۔ یہ رحمہ کچھ بدل نہیں گئی، ضدی اور سرکش تو وہ سدا کی ہے، بالکل حسن کی طرح، دونوں ایک جیسی ہیں، دولت کے پیچھے پاگل۔ مگر حسن نے اپنا راستہ بنا لیا، لوگ کہتے ہیں وہ شہر دولت کمانے گیا ہے، اور ان 2.5 مہینوں میں اس کی خیر خیریت تک نہیں ملی ہمیں، لیکن وہ تو مرد ہے، کھو بھی گیا تو منزل ڈھونڈ بھی لے گا، اور رحمہ تو اس سے آگے سے سوچا بھی نہ گیا۔ انہیں زندگی میں کیا کیا رنگ دکھائے گی، کس راز سے آشنا کرے گی۔ اب وہ بے دلی سے ہانیہ کی قمیض دیکھنے لگی، جو منتظر نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، اچھی لگ رہی ہوں۔ اسے وہمات سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے، تیری ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خسوں کے شاخ تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ ریڈیو سے فیض احمد فیض کی دلدوز نظم براڈ کاسٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں تولیہ رگڑتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ آئینے میں منعکس ہوتے اپنے دھندلے عکس کو دیکھ کر وہ ساخت رہ گیا تھا۔ وہاں اس کے چہرے پر ایک چہرہ غالب آ گیا تھا۔ جاؤ جاؤ، دیکھ لیں گے، یہ تم مرد ہی ہوتے ہو جو خواہ میں آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتے ہو، جب محبت نبھانے کا وقت ہے تو ہاتھ چھڑا کر روپوش ہو جاتے ہو۔ مجھے تمہاری خالی کھولی لفاظی سے کوئی سروکار نہیں، وفا کرو گے تو مانوں گی۔ کسی کا کھنکتا ہوا لہجہ کمرے کے محیب سناٹے میں سرسرا رہا تھا۔ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدم مدم، افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیرے دیدار نظر کی جبنم۔ سب کہنے کی باتیں ہیں جناب، یہ ابھی جو تم میرے سامنے بیٹھ کر میرے قصیدے پڑھ رہی ہو نا، کل کل کو مجھ سے بہتر مل گئی تو ساری محبت ہوا ہو جائے گی۔ اور ایسی ہی تھی صاحب گور حقیقت پسند، اس کی شوخی میں باتوں میں کتنی صداقتیں پنہاں تھی، اسے آج ادراک ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کی ایسی باتوں پر اسے خفا ہو جاتا تھا، اور اب اس قدر پیار سے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پر تیری یاد نہاد، یوں گمان ہوتا ہے گرچہ ہے اب اس صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ کرسی کے ہتھے پر رکھے بلیک 2 پیس سوٹ پر نگاہ پڑتے اسے یاد آ گیا کہ اسے 9 بجے میڈم زباریہ کو بزنس ڈنر میں جانا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا۔ کاشی برگر لینے نکو تک گیا تھا، واپس آیا تو اس کی مسترب صورت دیکھ کر حیران ہوا۔ بلا نے آج گھڑیال کیوں بجا رہا ہے؟ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزی ہے تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، گانے کے مصروں نے سے چمکا دیا۔ وہ اپنے جگری دوست کی پہلی اور آخری محبت سے آگاہ تھا۔ کشان نے کھٹ سے ریڈیو کا گلا گھونٹ دیا اور چائے کے کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، فی الحال اس پر گزارا کرو، میڈم زوبی کے ساتھ ڈنر بھی کرنا ہے، میں ڈنر پہ نہیں جا رہا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ سپاٹ انداز میں بولا، کیوں؟ کشان نے ابرو اچکائے، جانتا ہے تیری بہن میڈم زوبی سے 2 قدم نہیں چلا جاتا، اب نہیں پہنچ جائے گی، مجھے لینے تھوڑا بہت پردہ پڑا رہنے دو اپنی مفلسی پر۔ کیوں پڑھا رہنے دو اب میں اپنی مفلسی پر پردہ؟ ہاں، میں نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان گلی کوچوں میں پل بڑھ کر بڑا ہوا جہاں سے میڈم زباریہ جیسے لوگ گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں ان کی مہربانیوں کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کشان، مجھے بتاؤ کہ وہ مجھ میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ مجھ جیسے نہ تجربہ کار لڑکے کو انہوں نے محض ایک ہی ملاقات میں اپوائنٹ کر لیا، نہ ڈاکومنٹس میں دلچسپی لی اور نہ تجربہ پوچھا، بغیر انٹرویو کے ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں تھما دیا، اتنی اہم پوسٹ میرے سپرد کر دی، اسٹاف کے سامنے میری اتنی تعریف کی کہ میں خود حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے کاشین؟ الجھن کا کوئی سرا تو مجھے دور دور نہ بھی سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ بےحد
جھنجھلائے ہوئے انداز میں پھٹ پڑا تھا. کمال ہے یار، تو جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ تعصب سے سر ہلانے لگا. آج کل تو لوگ آم کھانے سے غرض رکھتے ہیں، پیڑ گننے سے نہیں. تیری جگہ میں ہوتا تو میڈم زباریہ کی عنایتوں کے طفیل اب تک اس پھٹیچر کرائے کے کمرے سے فرنش فلیٹ تک ضرور پہنچ گیا ہوتا. یار اگر کوئی قدر کرے تو کروا لینی چاہیے. کیسے ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امیر بننے کے لیے تھوڑا بغیرت بننا ہی پڑتا ہے. دیکھو دولت ضرور کمانا چاہتا ہوں لیکن اپنے زور بازو پہ سے. او کم آن یار، ایسے فلسفے اب کتابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، بلکہ ایسی باتیں تو مولوی بھی نہیں کرتے جیسی تو کرتا ہے. یہ کمیشن کا دور ہے میری جان، لوگ رک کر دیکھتے نہیں ہیں، جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تیری بات ٹھیک ہے مگر وہ متبذب تھا. جہاں بات ٹھیک لگے وہاں کر مگر نہیں کرتے. آج کی پارٹی تو نے اٹینڈ کرنی ہے، لیکن یار اب اپنی زندگی سنوارنے کے لیے تجھے خود کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا. گھر آئی دولت کو ٹھکرایا نہیں کرتے. یہ عشق محبت زندگی کا حسن ضرور ہے مگر ان کے بغیر بھی عمر گزر جاتی ہے. جب جیب خالی ہو تو محبت کے دو بولوں سے پیٹ نہیں بھرتا. میڈم زباریہ بزنس آئیکن کی کلوتی بیٹی ہے. ان کے ڈیڈ نے اپنی پسند سے کم عمری میں شادی کر دی تھی مگر ان دونوں کی نبھ نہ سکی. تم اسے اچھے لگے اور اچھے لگنے والوں پہ وہ یوں ہی مہربان ہوا کرتی ہیں. کچھ عرصے پہلے حسام بٹ بھی تھا، اس نے خوب سمیٹا دونوں ہاتھوں سے اور اڑ گیا آسٹریلیا. پھر سے تیری لائن کلیئر ہے چیئرمین صاحب. سر بخاری اپنی منوا چکے ہیں، اپنی بیٹی کی مانیں گے چاہے تو جیسا گاڑی کا ڈرائیور کیوں نہ ہو. وہ دھیرے دھیرے اس کا برین واش کر رہا تھا. کشان محبت کو حماقت سمجھتا تھا، اس لیے اس کے نظریات ایسے تھے. انفعال کی خاموشی سے عیاں تک وہ متفق ہو گیا ہے. واقعی زندگی کی تلخ حقیقتیں جھوٹ محبت کو جھاگ بنا کر اڑا دیتی ہیں. نیم تاریخ کے کمرے کی سیلن زدہ دیوار پہ لگے قدیم طرز کا وال کلاک 4 بج جانے کی اطلاع دے رہا تھا. اشنا جو تھکاوٹ کی وجہ سے یوں ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی، مندی آنکھوں سے گھڑیال کی بتابی سے چلتی سوئیوں پر نگاہ ڈال کر کسل ملندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. کریمی مسجد سے اذان اثر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. وہ پوری یکسوئی سے اذان سننے لگی. اذان کا جواب دے کر وہ دوپٹے سے چہرہ رگڑتی صحن میں نکل آئی. پیپل کے بوڑھے درخت پر چڑیوں اور کووں نے شور برپا کیا ہوا تھا. خاموش فضا مرتے سی ہو گئی تھی. تخت پر سوئی ہانیہ کا شانہ ہلا کر وہ وضو کرنے کی غرض سے کونے میں لگے واٹر پمپ کے پاس آ گئی. صبح 10 بجے کی گئی ہوئی ہے امی اور تائی امی ابھی تک لوٹی نہیں، ہمیشہ کی طرح. اسما اور نفیسہ کے دور پار کے کزن کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دونوں تایا جی کے ساتھ وہیں گئی ہوئی تھی. آج تو رحمہ بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے، ورنہ 3 بجے تک آ ہی جاتی ہیں. صبح 7:30 بجے نکلتی ہیں اسکول کے لیے اور 3 بجے تک فری ہو جاتی ہیں. کل ہانیہ بھی کہہ رہی تھی کہ رحمہ باجی کا اسکول کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے. وضو کرتے بھی وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی. میں سمجھاؤں گی اسے جلدی چھٹی لے آیا کرے. جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے بند کواڑوں کی طرح دیکھا تھا. ہانیہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، رحمہ آنے والی ہوگی، دروازہ کھول دینا. اس نے ہانیہ کا شانہ ہلا کر جگانے کی کوشش کی. کھول دوں گی آپی، وہ نیند میں ہی بڑبڑائی مگر پوری یکسوئی سے نماز ادا کرنے اور خوشو خزو سے دعا مانگنے کے 20 منٹ بعد بھی دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی تھی. یہ رحمہ کو دیر کیوں ہو گئی آج؟ لائنی سوچے اور واہمات اس کے ذہن میں کل بلانے لگے تھے. وہ خوف زدہ ہو کر ٹہلنے لگی. گھڑیال نے پھر سے گھنٹے بجانے شروع کر دیے. 5 بج چکے تھے. اس کا دل بیٹھنے لگا. غصہ اللہ کا آ رہا تھا. ایک تو یہ نوفل کا بچہ بھی ابھی تک نہیں آیا. اس کی تو کرکٹ ہی ختم نہیں ہوتی سارا دن. اس کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی. اسی وقت مخصوص دستک ہوئی تو اشنا کا چکراتا ہوا دماغ معمول پر آیا. اتنی دیر سے یہ کون سا وقت ہے گھر لوٹنے کا؟ صبح 7 بجے سے نکلی ہوئی ہو، باہر قدم نکالتے گھر کو بھول جاتی ہو. پہلے ٹائمنگ 1 کی تھی، پھر 2 ہوئی، پھر 3 ہوئی اور اب 5 ہو گئی ہے کیا؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس پر برس پڑی تھی. رحمہ کے ہنستے مسکراتے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے. تمہیں کیا، میں جتنے بجے بھی آؤں میری مرضی. ہینڈ بیگ تخت پہ اچھالتے ہوئے اس نے چادر ہوا میں اچھالی. تمہارا جو باپ ہے اتفاق سے میرا بھی وہی باپ ہے. وہ 4 پیسوں کی کمائی کے لیے اپنا فرض فراموش کیے ہوئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرتی بھی رحمہ. اشفاق، جس گھرانے سے تعلق ہے نا تمہارا وہاں مرضیاں نہیں ہوا کرتی. جب میرا باپ ہی مجھ سے سوال جواب نہیں کرتا تو تم کیوں کرتی ہو؟ ٹھیکیدار نہیں ہو؟ تنفر سے کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی. اچھا 4 پیسوں کا اتنا روب جمانے لگی ہو ہم پہ کہ چاہتی ہو کہ کوئی غلط بات پہ ٹوکے بھی نہ. ٹیچنگ کرنے کا شوق تمہارا اپنا ہے. یہاں کوئی تمہارے چند ہزار کا منتظر نہیں رہتا. تمہیں ہی چین نہیں ملتا اس کچے گھر بندے میں. ہاں نہیں ملتا چین مجھے ٹوٹے پھوٹے گھر میں جس میں آتے ہی میری زندگی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے. تمہیں میرے چند ہزار کی ضرورت نہیں تو میں تمہارے لیے کماتی بھی کب ہوں. اشنا بیگم تم بہت اچھی ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اسودہ رہ لیتی ہو، چٹنی کھا کر بھی تمہارا گزارا ہو جاتا ہے. مگر میں اشنا نہیں ہوں. سنا تم نے؟ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں. میں جو چاہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاؤں گی. تم اپنے کام سے کام رکھا کرو. زیادہ اونچی مت اڑو رحمہ. جب تھک کر گرو گی تو چوٹ بھی اتنی زیادہ لگے گی. تم اپنی منحوس زبان بند رکھو. وہ پوری قوت سے چلائی. خبردار جو میرے کسی بھی معاملے میں دخلت کی. تم جب تک اس گھر میں ہو میں کیا اس گھر کا ہر شخص ہر پر تم سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتا ہے. میں مداخلت ضرور کروں گی، ہر اس بات پر ٹوکوں گی جو مجھے غلط لگے گی. ہاں مستحزی آنزی. تو پھر یوں ہی چیختی چلاتی رہو، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا.
تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو دوسرے خاک خیال کر رکھیں گے. قدموں میں گری چادر اٹھاتے ہوئے تعصب سے کہہ رہی تھی، یہ محض کپڑا نہیں ہے رحمہ، یہ آنچل تمہارا محافظ. ایسے سر پر ڈھانپ کر رکھو گی تو باعث وقار اور کردار میں اعلیٰ سمجھی جاؤ گی. جب تک یہ آنچل سر پر رہتا ہے تو محفوظ رہو گی، اور یہ گلی کوچوں کی زینت بن جائے تو عزت میں بھی گلیوں میں رول دی جاتی ہیں. تم جیسی لڑکیاں جو آنچل کو پابندی سمجھتی ہیں، دوپٹے کو گلے کی پٹی بنا کر خود کو آزاد اور ماڈرن کہلوانا پسند کرتی ہیں، کبھی ان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں پر غور کرنا. تمہارا لیکچر ختم ہو گیا تو میں جاؤں؟ رحمہ پر اس کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. دل جمی سے ہاتھ منہ دھو کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی. اشنا بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھی. آج میڈم زباریہ سے اپنے گھر لے گئی تھی. وہ گھر تھا یا کوئی محل؟ اتنا خوبصورت اور پرتعش گھر اس نے بس اپنے خوابوں میں ہی دیکھا تھا. وہ حیرت سے ہر شے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اجنبی غلطی سے کسی اور دیس میں چلا آئے. گو کے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر ہی اس نے بڑی بڑی خواب دیکھنے شروع کیے تھے، مگر بخاری پیلس تو واقعی محل ہی تھا. یہی تو میرا خواب ہے. ایسی پرتعش زندگی میرے خوابوں کا حصہ رہی ہے. میڈم زوبی کی مہربانیوں پر اس نے پہلے کی طرح جھنجھلایا نہ چھوڑ دیا تھا. اب وہ ان کی عنایتوں کا جواب مسکرا کر دیتا تھا. میڈم صبح شام اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ اپنے دل کے اندر جنم لیتے ہر اعتراض کا گلا گھونٹ چکا تھا. سوئمنگ پول کے شفاف پانی میں اپنا وجی چہرہ دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا. اس کا یہ خوبصورت چہرہ ہی تو تھا جس کی وجہ سے میڈم زباریہ جیسی لینڈ لارڈ شخصیت اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی. اس کی قسمت جیسی بھی تھی، اس کا وجود قدرت نے بہت فرصت سے بنایا تھا، اور اب وہ قسمت سے کچھ اتنا بھی شاکی نہیں تھا. یہ ہے تمہاری اصل جگہ انفال. تم شہزادوں کی سی آن بان رکھتے ہو. بخاری پیلس جیسے محل تمہارے لیے ہونا چاہیے. سنگے مرمر کے بنے بنگلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تمام تر خالص سوچوں کو جھٹک دیا تھا. ایسا تو وہ تب بھی نہیں سوچتا تھا جب عام سے لباس میں جھلنگاسی چرپائی پر مچھروں اور کھٹملوں سے لڑتے جھگڑتے رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی. جب طوفان زدہ گلی کوچوں میں ننگے پاؤں پھرتا تھا تو تب سوچوں اور خیالوں میں طوفان نہیں تھا، مگر سنگے مرمر کے فرش پر قدم رکھتے ہی اس کی سوچیں گرد آلود ہو گئی تھی. شاید وہ اپنا اصل بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا. تم سچ کہتے ہو کاشان، محبت کے بغیر عمر کٹ سکتی ہے. پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کے بنا گزارا نہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ خواب دیکھنے چھوڑ چکا تھا، وہ خواب اب بھی دیکھتا تھا، مگر اب ان کے ہمراہ عام سے خواب خیالوں والی اشنا اشفاق نہیں ہوتی تھی جس کی سوچیں اس چار دیواری تک محدود تھی. وہ اب میڈم زباریہ کے سنگ سفر کرتا کیونکہ اب اس کے راستوں میں مفلسی کے کانٹوں کی بجائے آسائشوں کے گلاب کھلنے لگے تھے. اس روز کی بحث و تکرار کے بعد اشنا کا دل نہیں چاہتا تھا کہ رحمہ سے بات کرے، مگر رحمہ کی طبیعت بھی ڈھیٹائی تھی، پہلے کی طرح ہی تھی، بدلحاظ اور بے پرواہ. اس وقت تو پینش کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی. پینش اس کی بچپن کی سہیلی تھی. اس کے گھر وہ اکثر جاتی رہتی تھی، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. رحمہ چادر ٹھیک سے اڑا کرو. نفیسہ نے اس کی دمکتی رنگت سے نظریں ہٹا کر نصیحت کی. او ماں، آپ تو چاہتی ہیں کہ میں ٹینٹ اوڑھ کر باہر نکلوں. اس کی سبھی پیشانی پر سلوٹ پڑ گئی. تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں میں. زمانہ بہت خراب ہے بیٹا. وہ یوں ہنسی جیسے کوئی لطیفہ سنایا انہوں نے. او فنی موم، زمانہ خراب ہے؟ یہ زمانہ کیا ہوتا ہے اماں؟ یہ دنیا ہم جیسے لوگوں سے ہی بھری پڑی ہے. پھر تو ہم بھی خراب لوگ ہیں. ہر بات مذاق میں مت ٹالا کرو اشنا. تم اسے اپنے نقاب والی چادر دو. جی نہیں، تم اپنے ٹینٹ اپنے لیے سنبھال کے رکھو. اسے اٹھتا دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی. اور ماں، آپ کو تو خواہ مخواہ ہی وہم آتے رہتے ہیں. جس سے میں نے اسکول جوائن کی ہے تب سے پتہ چلا ہے کہ ہم 18ویں صدی میں جی رہے ہیں. آپ ایک دفعہ اسکول کی بقیہ ٹیچرز کو دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے. ایک سے بڑھ کر ایک روز نیا فیشن، فینسی ڈریسز، میک اپ زدہ چہرے، وہ بھی تو باریک دوپٹوں میں اسکول آتی ہیں. ان کی مائیں تو ان سے کہتی ہیں کہ زمانہ خراب ہے بیٹا. ہر گھرانے اور خاندان کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں. ہم جیسے محنت کش غریب طبقے کے پاس لے دے کر ایک عزت ہی تو ہوتی ہے. اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو ہم سے بڑھ کر وہ کون مفلس ہوگا؟ تائیمہ نے بھی مداخلت کی تو وہ منو ان جزبز ہو کر آئے گی. میں جانتی ہوں تائیمہ کہ ایک لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے کے سبب میں ہائی اسٹینڈرڈ لڑکیوں کے سامنے بالکل جگد لگتی ہوں، مگر ہم اپنی قسمت اور حالات نہیں بدل سکتے تو خود کو تو بدل سکتے ہیں نا. اشنا بھی تو ہے بیٹا. اس نے تو کبھی اپنے حالات زندگی سے شکوا نہیں کیا. اس کی تو بات ہی مت کریں. اس نے تنفر سے ہنکار بھرا. یہ تو مست ملنگ ہے، جو چاہے دے دو، جو چاہو پہنا دو، نہ کوئی پسند نہ چوائس. ہاں، ایک جوان جو ان کی فطرت ہے ایسی ہی اپنے قول میں بند رہنے کی، کچھوے کی طرح. ہاں ہاں ہاں، نہ کسی سے کوئی سروکار، نہ لینا دینا. مجھ پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری طرح اپنے اقدار سے، اپنے اصل سے نفرت اور دولت سے محبت نہیں کرتی. اشنا کو اس کے انداز گفتگو بہت برا لگا تھا. بھائی تمہارے کیا کہنے؟ بحث سمیٹ کر اس نے چادر سر پر جمائی اور ہائی ہیل کی سینڈل پہن کر ٹھک ٹھک کرتی باہر نکل گئی. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اشنا تمہارے ابا نے رحمہ کو نوکری کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا. اس کی جگہ تم ہوتی تو میری فکریں واقعی کم ہو جاتی. ایک برس کا فرق ہے تم دونوں کی عمر میں، مگر رحمہ تم سے بھی دگنا سوچتی ہے. نفیسہ کو رحمہ کے بدلتے اعتبار سے خوف محسوس ہوتا تھا. آزادی کے شوقین پرندے کو کف سے نکلنے کا پرواہ مل جائے نا تو وہ آسمان کی وسعتوں میں کھو کر رہ جاتا ہے. امی مجھے ڈر ہے کہ خواہ مخواہ کے وہم مت پالو نفیسہ.
طیمہ نے ان کی بات کاٹ دی. وہ جتنی بھی آزاد خیال سے ہے تو تمہاری بیٹی. ان کی تسلی و تشویش سے یکسر بے نیاز اشنا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی. قسم سے کیا فوٹوجینک چہرہ ہے تمہارا. ایک بار اسکرین پر آگے تو سمجھو کہ آئندہ 10-15 سال تک راج کرو کہ گاڈ نے اتنی فرصت سے بنایا تو میں یوں ہی گلی کوچوں میں رہ کر عمر گزار دو گی. خوش قسمتی تمہارے در پر خود دستک دے رہی ہے راما. خواجہ کی ایک نظر بھی پڑ گئی نا تم پر سونے کی ہو جاؤ گی. 5 اسٹار ہوٹل کے پرسکون ماحول میں کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے مرمری ہاتھ تھامے جوش سے کہہ رہا تھا، مگر جوزف یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے. میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں وہاں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. ہمارے مذہبی گھرانے میں تو ٹی وی تک نہیں ہے اور تم مجھے اسکرین پر لانے کا سوچ رہے ہو. اس کا لہجہ مایوس کنتا. یہ جگہ جگہ پہ لگے نیون سائن دیکھ رہی ہو تم؟ یہاں تمہارا چہرہ جگمگائے گا. پھر پروڈیوسر ڈائریکٹر تمہارے پیچھے لائن بنائے کھڑے ہوں گے. راما یوں خود کو ضائع مت کرو. یا رہ کر زیادہ سے زیادہ شادی کر کے بچے پال لو گی اور بس تمہاری خواہشیں اور تمہارے خواب راما سب کچھ ادھورا رہ جائے گا. تمہاری طرح کا تمہارا مڈل کلاس شوہر تمہیں یہ سب بھی نہیں دے سکے گا. میرے ابا اور تایا کو بھنک بھی پڑیں گے نا تو وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے. جوزف او کم آن، انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تم اسکرین پر خود کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکو گی. تمہارے گھر کون سا ٹی وی ہے راما؟ اور ٹی وی کو چھوڑو، آج کل تو کیبل کا دور ہے. میرا ایک کزن ہے، میرا تایا کا بیٹا، وہ اس شہر میں ہے. جوزف وہ تو سب جانتا ہے. اوہ ڈیم اٹ یار، کبھی تایا تو کبھی کزن. تم خود ہی ایسا نہیں چاہتی. میرا دماغ خراب ہے جو تم پر وقت ضائع کر رہا ہوں. تم بس اسکول کی نوکری ہی کرتی رہنا، وہی تم پر سوٹ کرتی ہے. جوزف ناراض ہو گیا تھا. اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی چڑھا گیا. پلیز جوزف تم ناراض تو مت ہو. تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی. میں سوچوں گی اس بارے میں. اس کی جان پر بنائی. جب سوچ لو گے تو مجھے انفارم کر دینا. اس نے جیب سے والیٹ نکالا. جب تک تمہارا موڈ صحیح نہیں ہو جاتا میں یہاں سے اٹھوں گی نہیں. میرا موڈ ٹھیک ہے، اٹھو اب. اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھا تو رحمہ مسکرا دی. شاپنگ کرو گی؟ بلیک گاگلز اپنی نیلی آنکھوں پر جماتے ہوئے وہ گلاس چور کھول کر باہر نکل آیا. ول وقت نہیں، دیر ہو جائے گی. میں بنیش کے گھر جانے کا کہہ کر آئی تھی. ابھی ماہا کے گھر جا کر مجھے ڈریس بھی چینج کرنا ہے. ہاں پھر سے مڈل کلاس راما اشفاق بن جاؤ گی. راما سے اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ہنسا. جوزف وہ خفا ہوئی. کیا غلط کہہ دیا؟ بلیک لینڈ کروزر کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا. تم بیٹھو، میں ذرا سگریٹ لے آؤں. راما نے اس بات میں سارے لا کر ہینڈ بیگ سیٹ پر پھینکا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی کہ اچانک اس کے نگاہ سامنے جدید طرز کے شاپنگ پلازا کی سیڑھیوں پہ کھڑے انفال حسن پر پڑی. ہاں وہ انفال حسن ہی تھا. بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ وہ صاف پہچانا جا رہا تھا. اس کے پہلو میں کھڑی بلیک شارٹ شرٹ اور مسٹرڈ جینز میں حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ جو کوئی بھی تھی. اس کا استحقاق بتا رہا تھا کہ وہی حیثیت حاصل کر چکی ہے جو اشنا اتفاق کی تھی. پھر وہ اس کا بازو تھام کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی. راما اسے ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی، مگر انفال اسے دیکھ بھی لیتا تب بھی نہ پہچان پاتا، کیونکہ خود بھی اس وقت بوٹیک سے لیے گئے گول دامن کی اونچی قمیض اور تنگ پائنچوں والی شلوار پہنے ہوئی تھی. رسی نما دوپٹہ بازو میں جھول رہا تھا. شانوں تک لہراتے گھنے بال جدید اسٹائل میں کٹ چکے تھے. گرے لینسز سے بدلی آنکھیں اور میک اپ کی دبیز تہ میں چھپا چہرہ وہ اسے سامنے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ اپنے آبائی گھر میں اس نے جس راما کو دیکھ رہا تھا وہ بسیدہ لباس میں گھنے بالوں کے بکھرائے روتی اور چیختی چلاتی راما تھی، جو اس راما سے یکسر مختلف تھی. وہ واقعی راما سے راما بن چکی تھی. اور پور اشنا یہ ہے تمہارا لو برڈ جس کے سوا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. ہماری زندگی کا پہلا اور آخری خواب آج کسی اور کی بہوں میں باہیں ڈالے کھڑا ہے. اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک پاگل سی لڑکی تھی اشنا جو اسے دیوتا کی طرح چاہتی تھی، بلکہ اب تک چاہتی ہے. قسمت تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہی. تمہاری محدود زندگی کا اکلوتا سپنا ہی تو تھا انفال حسن، وہ بھی کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا. کیا ٹپ ٹاپ ہے، زبردست. تم واقعی میری طرح خود پسند ہی ہو حسن، اپنی ذات کے آگے کسی کو بھی اہمیت نہ دینے والے، چاہے وہ تمہاری محبت ہی کیوں نہ ہو. کن سوچوں میں گم ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ جوزف نے اس کے سامنے چٹکی بجائی. کچھ نہیں. وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اسی وقت وہ دونوں نیچے اتر آئے تھے. وہ شاید انفال سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ آگے تیز تیز چل رہی تھی اور وہ پیچھے بولتا ہوا آ رہا تھا. تم انہیں جانتی ہو؟ وہ پاس سے گزرے تو جوزف نے اس کی محویت دیکھ کر پوچھا. نہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر شیشہ چڑھا لیا. مگر میں جانتا ہوں. گاڑی ریورس ہوئی تو دونوں گرے سوپ کے پاس کھڑے تھے. کیسے؟ وہ بکلا گئی تھی. یہ جو لڑکی ہے نا بلیک شرٹ والی، یہ بزنس ٹائکون ارسلان بخاری کی اکلوتی بیٹی ہے، زباری ارسلان. ان دنوں ان کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے کامرس چیمبر میں. یہ لڑکا اس کا معمولی ملازم ہے. جوزف نے ہاتھ سے اشارہ کیا. مگر اس وقت لگ رہا ہے نا جیسے بڑی جائیداد کا مالک ہو. اس کی پرسنالٹی غضب کی ہے، اس لیے زباری ارسلان اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے. وہ بہت کم لوگوں کو گھاس ڈالتی ہے، جنہیں ڈالتی ہے آسمان پر لے جاتی ہے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں پرسوں تک ہی دوں گی. اس ڈیزائن کی بنانی ہے نا قمیض. اس نے میگزین پر ماڈل گرل کی شرٹ کے ڈیزائن کو بغور دیکھا. آپ یہ میگزین مجھے دے دیں، چاہیے تو نہیں آپ کو؟ خود زو نہیں، میں نے کیا کرنا ہے. سعد کے ابو نے شاید پڑھنا ہو. خیر میں کہہ دوں گی. نگہت آپا کپڑوں کو طے کرنے لگی. اشنا ان کے کپڑے دیے آئی تھی نوفل کے ساتھ.
راما کیا کر رہی ہے آج کل؟ وہی ٹیچنگ، اور اسے کیا کرنا ہے؟ ایک بات کہوں اشنا، کہیں آپا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ یہ جو اسکول ہے نا، کیا نام ہے اس کا، جو نا ساراز اکیڈمی، ہاں وہی، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے اسکول کے متعلق۔ کیوں آپا اسے چھمبا ہوا؟ مجھے تو خیر ایک کام علم ہے، میرا بھائی پولیس میں آفیسر ہے، وہی بات کر رہا تھا، آج میں نے بلایا تھا، اس سے تفصیلی بات کروں گی، پلیز آپا ضرور بات کیجیے گا، میں جاننا چاہوں گی، اسے فکر ہوئی۔ شاہزیب ماموں کارٹون دیکھتا ساتھ بے اختیار چلایا، میرے خیال میں شاہزیب آ گیا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ خوش ہوئی تھی اس کی آمد سن کر۔ میں اب چلتی ہوں آپا، اس نے کپڑے شاپر میں ڈالے۔ ابھی بیٹھو تم، نوفل ابھی بھی نہیں آیا، آج تمہاری پسندیدہ ڈش کڑی بنائی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ ہیلو سسٹر، ساتھ کو گود میں اٹھائے وہ اندر چلایا۔ او سوری، پھر ایک دم ہی پلٹ گیا۔ اشنا کو اس کا انداز بہت اچھا لگا تھا، مجھے خبر نہیں تھی تمہارے آنے کی، وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ آپ اگر ابھی بات کر لیں اپنے بھائی سے، میرا مطلب ہے پھر شاید دیر سے چکر لگے، مجھے پریشانی رہے گی۔ ہاں میں پوچھتی ہوں، تم اگر لاؤنج میں بیٹھنا چاہتی ہو تو بیٹھ جاؤ، شاہزیب تو ڈرائنگ روم میں چلا گیا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اکیلے بور ہونے سے بہتر تھا کچھ دیر ٹی وی دیکھ لیتی، سو وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ پھر ایک ٹاک شو دیکھتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اشنا، نوفل آ گیا ہے، نگہت آپا نے اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آجو، نوفل بھی وہیں ہے۔ جی اچھا، وہ دوپٹہ درست کرتے ہیں اٹھ گئی۔ شاہزیب کو کہیں جانا تھا اس لیے جلدی چلا گیا، میں اتوار تک تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گی، وہی بات ہوگی پھر۔ پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے نشست سنبھالی۔ جی ٹھیک ہے، اس بات میں سر ہلایا، پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ تمہاری یاد کا موسم جو ہر ایک دکھ سے گہرا ہے، نہ جانے کتنی مدت سے ہمارے من میں ٹھہرا ہے، مگر تم نے نہیں سوچا، تم نے نہیں جانا، مگر تم نے نہیں سوچا۔ تمہارے پیار کا موسم جو ہر موسم سے پیارا تھا، میرے ان بے قرار لمحوں کا واحد سہارا تھا، مگر تم نے نہیں سمجھا، مگر تم نے نہیں سوچا۔ تمہارے بات کا موسم ایک کالی گھٹا جیسا ہے، نہ جیتی ہو نہ ہاری ہو، ایک ایسی بات جیسا ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا، مگر تم نے نہیں سوچا۔ تم نے نہیں دیکھا مگر تم نے نہیں سوچا۔ یار کبھی تو ٹینشن فری ہو کر خواب دیکھنے دیا کر، فوراً ظالم سماج بن کر آٹا پکتی ہو۔ ٹھنڈی یک پانی سے اس نے کے حواس کو جھٹکا دیا تھا۔ پوری رات ہوتی ہے تمہارے پاس، ان سارے 8 گھنٹوں میں تمہارے خواب پورے نہیں ہوئے؟ اشنا نے چارپائی پر بیٹھنے چادر سے چہرہ پوچھتے ہوئے انفال حسن کو شرارت سے دیکھا۔ کیا کروں، تمہاری فرمائشی لسٹ ہی اتنی لمبی ہوتی ہے، اب ان 6-7 گھنٹوں میں غریب کیا کیا پورا کر سکتا ہوں؟ میں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس کے زومائنی انداز پر وہ چمپلائی، تم ہی تو فساد کی جڑ۔ بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ میں فساد کی جڑ ہوں؟ وہ چڑ کر جگ میں بچا کچا پانی بھی اس پر چھالنا چاہتی تھی، مگر اس نے سرد سے جگ اس کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ حقیقت میں تو اب بھی رومانس بگاڑ نہیں سکتا کہ اماں ابا میرا بگار لگا دیں گے، اس لیے فی الحال خوابوں پر گزارا ہے، مگر تم۔ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانک کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اچھا خاصا سین مس کروا دیا تم نے، تم اظہار محبت کرنے ہی لگی تھی مجھ سے۔ میں اور تم سے ساری محبت؟ جاؤ جاؤ منہ دھو رکھو، منہ دھلا تو دیا ہے تم نے، اب اپنا بھی دھو لو۔ پانی اس کی گلابی ہوتے چہرے پر اچھال کر وہ جگ سمیت غسل خانے میں جا گھسا۔ حسن کے بچے وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اشنا کہاں ہو، دودھ ابل رہا ہے، اسما کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر چولہے کی طرف لپکی۔ جب بھی تمہیں سوچنے لگو نقصان نہیں ہوتا ہے، گیلی صافی سے چولہا صاف کرتے ہوئے ہڑبڑائی۔ پتہ نہیں اچھے دنوں کی تلاش میں تم نے بیتے دنوں کو یاد رکھا ہے یا نہیں، یا انہیں بھی فراموش کر دیا؟ اس کا ذہن اس کے متعلق سوچ رہا تھا، پھر اپنے مخروطی ہاتھ پھیلا کر اس نے چھلا اتار لیا۔ تم کہتے تھے نا تمہیں اپنے نام دینے کے لیے کوئی ایک نشانی تو تمہارے ان مومی ہاتھوں میں ڈالنی ہے، مگر نشانیوں سے کیا ہوتا ہے حسن؟ مردہ دل لوگوں سے زندگی کا خراج کون مانگتا ہے؟ چیزوں کی وقت بھی تو انسانوں سے مشروط ہوتی ہے۔ چاندی کے باریک سے چھلے کو دیکھتے ہوئے اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اب تو میرا آئینہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تمہاری آنکھوں میں منعکس اپنے سراپے کو دیکھ کر اپنی ذات کا جو مان ملتا تھا وہ وقت کی سیاہ راگ تلے دب رہا ہے۔ اب تو میں اپنے نقوش بھی بھولنے لگی ہوں۔ خدارا ہجر کی شام مقدر ہونے سے قبل لوٹ آنا کہ وصل کے موسم کسی کے آنگن میں دیر تک نہیں ٹھہرتے، وقت گزر جائے تو پچھتاوے کی راکھ میں مدفن وجود کی آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں۔ زمین پر انگلی سے انفال حسن کا نام لکھتے ہوئے اس نے آنسوؤں کا بہنا دیا تھا۔ بن گئی چائے؟ رحمٰ نے دروازے سے جھانکا اور پھر اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ بس بنا رہی ہوں۔ دوپٹے سے چہرہ رگڑ کر اس نے پتیلی اٹھائی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اندر چلی آئی۔ نہیں میں رو کب رہی ہوں، آنکھوں میں تنکا چلا گیا تھا، اس کا گلا رندا ہوا تھا، اور آواز کو کیا ہوا ہے؟ گلا خراب ہے شاید۔ گلا نہیں، تمہارے نصیب خراب ہیں، وہ بے دردی سے بولی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس بے وفا شخص کے لیے جو اپنی خواہشوں کے چراغ چلانے کے لیے تمہارے وجود سے لہو نچوڑ کر لے گیا ہے۔ ناراضگی تایا ابا سے ہونی چاہیے تھی۔ اشنا تم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ کیوں راستہ بھولنے لگا ہے جس پر تمہیں چلنا سکھایا ہے؟ وہ مجبور ہے رحمٰ، بے وفا نہیں ہے۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ محبت مجبور نہیں ہوتی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو رحمٰ؟ اس کو خود کو سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ ممی ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں آداب محبت سکھلانے والا خود یہ سبق بھول گیا ہے، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اشنا اسے بھول جاؤ، وہ بھی اب تمہیں یاد نہیں کرتا۔ جھوٹ مت بولو، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔
میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، انفال حسن ہم سب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی فراموش کر چکا ہے۔ ماضی کا ہر صفحہ اس نے کتاب عزیز سے پھاڑ دیا ہے۔ اب وہ نئی کہانیوں کی تلاش میں ہے، نیا عنوان ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ ڈھونڈ بھی چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شاپنگ پلازا والا منظر لہرایا۔ میری طرح تم بھی بے خبر، اور راما وہ بات مت کہو جس کا علم نہیں، مت کرو یقین، تم عمر یوں ہی تڑپتی مرتی رہنا اس دغا باز کے لیے جو سوائے لفظوں کے تمہیں کچھ بھی نہ دے سکا، اپنا خالص دل بھی نہیں، اپنے پارسا جذبے بھی نہیں۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ خدارا میرے جینے کا واحد سہارا مت چھینو راما، مجھے خوش گمان رہنے دو، میرے خدشوں کو سچ ثابت مت کرنا، میں تو پہلے ہی نصیبوں کی خالی کاسے کو لیے پھرتی ہوں، محبت کا کشکول مت خالی کرنا، انفال حسن مت خالی کرنا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر روتی چلی گئی۔ واہ کیا قسمت ہے لالے، فرش سے فرش پر عرش پر بٹھا رہی ہے مجھے زباریہ میڈم، فلیٹ تو وہ بھی برا نہیں تھا، تو دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹنے لگا ہے۔ اس کے بیڈ روم کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کاشان متعارف لہجے میں کہہ رہا تھا، آخرت میں کون سا ملنے کی امید ہے؟ سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے ایزی چیئر پر دراز ہو گیا۔ اس کے نابی لب اب سیاہ ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ آخرت کی فکر کب کرتے ہیں یار، دنیا کے دھندے سے فرصت ہی نہیں ملتی انہیں۔ جو لوگ پیسے کی عبادت کرنے لگے نا ہماری طرح، انہیں اللہ واقعی یاد نہیں رہتا۔ وہ لائٹر سے کھیلنے لگا۔ دنیا کے کھیل تماشے سے فرصت نہیں ملتی ہمیں خیر ایسی بات کہنے کا فائدہ کیا جس پر عمل ہی نہیں کرنا۔ آج گھر پر ہی ہو نا؟ آج یہی ہوں میں، آزادی کا ایک دن اپنے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے۔ آزادی کا شان ہنسا، دل بھی کبھی تو آزادی چاہتا ہے، ہر کف سے تو آزاد کر چکا ہے خود کو۔ مجھے اپنے ماضی کے تصور سے ہراسانی ہے، مجھے اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے۔ ایک قید سے نکلا تو دوسری قید میں پھنس گیا، وہاں غربت کے اندھیروں میں کچھ سمجھا ہی نہیں دیتا تھا، وہ یہاں دولت کی چکا چوند نے آنکھیں چندیا دی ہیں۔ بہت کچھ پانے کے لیے میں نے بہت کچھ کھویا بھی تو ہے، میں تو اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں نہیں ہوں کاشان، مجھے بہت سے مہربان چہروں کے دکھ یاد آتے ہیں، میری ماں کا زرد کپ کپاتا لب، اس نے مجھے بہت روکا تھا کاشی، مگر میں رکا ہی نہیں۔ میری اکلوتی بہن ہانیہ، رحمہ بھی مجھے کم عزیز نہیں تھی، مجھ سے چھوٹا نوفل، اور وہ پاگل آنکھوں والی لڑکی، پتہ نہیں میں اسے کبھی بھول سکوں گا یا نہیں۔ سچی یہ زندگی بہت ظالم شے ہے یار، خواہشوں کے بدلے محبتیں لے لیتی ہے۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، سگریٹ دو انگلیوں کے درمیان جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ ریلیکس یار، کاشان نے اس کا شانہ دبایا، محرومیوں کو دل میں جگہ دو تو پچھتاوا بن جاتی ہے، تو نے کھونے کے بدلے پایا بھی تو ہے، جیسی زندگی کی تجھے طلب تھی وہ تو پا چکا ہے، پھر اب بیتے دنوں کی راکھ کو ریتنے سے کیا حاصل؟ میڈم زباریہ بہت سیریس ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں وہ مجھے پرپوز کر چکی ہیں۔ سگریٹ نے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا، وہ ایش ٹرے میں راکھ جھٹک کر اٹھ گیا۔ تو پھر کیا؟ میں واپس لوٹا تو پھر سے یہ زندگی کو کھو بیٹھوں گا جس کی طلب نے مجھے بے حسی نہیں بے درد بھی بنا دیا۔ میں ہاں کہہ چکا ہوں، اس ماہ کے انت تک ہم شادی کر لیں گے۔ کھڑکی کے سلائڈز کھولتے وہ غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگا۔ گو کہ ہمارے درمیان محبت نہیں ہے، شاید ہو بھی، مگر میں اشنا کے تصور سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو زوبی کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ فی الحال میرا دل اپنی مجبوریوں کا سودا طے کر رہا ہے۔ زوبی کا التفات وقتی ہے یا وہ واقعی مجھے پسند کرتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ کئی مردوں کو آزما چکی ہے، میرے دل میں اس وقت کچھ نہیں ہے، عجب خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں دانستگی میں ہی اپنی محبت کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس غریب محلے کے بوسیدہ گھر میں نے اور اشنا نے ایک خواب بچپن سے ایک ساتھ بنا تھا، وہ اب بھی میری منتظر ہوگی کاشی، اور میں اس کا لہجہ بوجھل ہونے لگا تھا۔ کاشان نے اس کا رخ موڑ کر اسے شانے سے لگا لیا۔ وہ بہت مضبوط شخص تھا مگر آج جانے کیوں ضبط کھو بیٹھا تھا، اسے شدت کے ساتھ اتوار کا انتظار تھا، مگر ہفتے کی رات نگہت آپا کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ نگہت آپا تو خیر کیا آتی، اسے ہی جانا پڑ گیا، وہ نفیسہ کے دور کی بھانجی تھی، اس لیے نفیسہ وہیں گھر گئی تھی۔ رحمہ کو کسی کے مرنے سے کیا فرق پڑتا، وہ تو 2 گھڑی کے لیے آئی اور نوفل کو لے کر واپس چلی گئی۔ مجھے تو بہت عجیب لگتی ہے بزرگوں کی ڈیتھ پر اس طرح بے تحاشا رو پیٹ کر تماشا بنانا، حالانکہ سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کے جانے کی عمر تھی، انہوں نے جانا ہی تھا، پھر بھی سب تمہاری طرح بے حس نہیں ہوتے، اور لوگ اس لیے نہیں روتے کہ وہ کیوں مر گئے، اس لیے روتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب اور پیارے چہرے کو اب کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکیں گے۔ بچھڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے جدائی وقتی ہو یا ابدی۔ اشنا نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تمہیں تو خبر ہوگی کہ جدائی کتنی اذیت دیتی ہے، تمہیں تو فراق شبوں کے دکھوں کا اندازہ ہے، تمہیں تو بچھڑنے کی تکلیف صحیح ہے نا؟ اس سے کان پر سے مکھی اڑائی۔ اگر یہی دن ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہیں بیٹھ کر نگہت آپا کا غم شیئر کرو، میں جا رہی ہوں، مجھے تو لوگوں کے ڈبل پالیسی پر سخت ہوا ہے، اگر میں یہاں ٹھہری تو اس اونچا بولنے والی موٹی خاتون سے ضرور تو میں ہو جائے گی جو تعزیت میں آئی ہوئی ہیں، صبح سے بھن بھن کیے جا رہی ہیں۔ او بھائی تم اپنی عاقبت سنوارو، تمہیں کیوں تکلیف کے فلاں انکل دکھاوے کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے خود برد کر کے حج کی سعادت حاصل کی، اب انہوں نے وہ جانے یا ان کا اللہ جانے، چھوڑو، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تائی اماں کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہانیہ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اسے ڈسٹرب مت کرنا۔ اسے بھیج کر وہ بڑے کمرے میں چلی آئی۔ نگہت آپا کی ساس تو 7 سال قبل وفات پا چکی تھی، ان کے سسر اپنے سب سے بڑے بیٹے یعنی نگہت آپا کے شوہر دانیال احمد کے ساتھ رہتے تھے۔ نگہت آپا کی 2 نندیں تھیں اور 2 دیور۔ اشنا نے پہلی بار ہی سب کو دیکھا تھا، نگہت آپا کا میکا بہاولپور میں تھا اور ان کے رشتے دار ضرور تھے، مگر اصل واقفے شادی کے بعد ہوئی تھی۔ اشنا عرصہ کو سیریلیک کھلانا تھوڑا سا بھوکی وجہ سے روئی جا رہی ہے، نگہت آپا نے اپنی نند کی 1.5 سالہ بیٹی اس کے حوالے کی تو وہ اس کے لے کر کچن میں آئی، اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر وہ کیبنٹ سے سیریلیک نکال رہی تھی کہ ماں ان عرصہ کی چیخ سنائی دی۔
کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر پلٹی. عرصہ ٹیبل کے کونے سے نیچے گرنے لگی تھی جب کسی نے سرد سے آنکھ سے گرنے سے بچایا. اشنا کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکی. اگر وہ نیچے گر جاتی تو اتنی بڑی ہو گئی ہیں آپ کو اتنا بھی سنس نہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کس جگہ پہ بٹھانا چاہیے. اگر یہ گر جاتی تو. وائٹ شلوار قمیض میں کشمیری شال اوڑھے وہ شہزیب تھا. بات اس کی درست تھی مگر اشنا کو اس کا یوں روب سے کہنا اچھا نہیں لگا. جب بھی تنک کر بولی آپ کیوں اتنے کریزی ہو رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی تو نہیں ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی روشن پیشانی پہ شکن ہوگی. وہ بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے جس کے بھی ہوں. یہ آپ کی بیٹی گر جاتی تو تکلیف آپ کو زیادہ ہوتی. آپ کو زیادہ ہوتی. واٹ؟ میری بیٹی؟ وہ اچھلا. مائنڈ یو مس، یہ میری بیٹی نہیں ہے. پھر کس کی ہے؟ وہ یوں ہی بول گیا. پتہ نہیں کس کی ہے مگر جس کی بھی ہے اسے بچانے کا شکریہ. اب جائے یہاں سے. وہ کیبنٹ سے برتن نکالنے لگی. میں پانی کی تلاش میں آیا تھا. وہ جتا کر فریج کی طرف بڑھا اور بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالا. پھر وہیں بیٹھ کر پینے لگا. اشنا بیٹی اگر آپ نے اپنی تشریف کا ٹوکرا یہاں ہی جمع رکھنا ہے تو 2 منٹ اس کا خیال رکھے گا. میں سیریلیک بنا لوں. عرصہ کو دوبارہ سے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے وہ چبا کر بولی لفظ آئی ایم سوری، یہ میری بیٹی نہیں ہے. وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گیا. جل کر سامان لیے وہیں آ بیٹھی. اس دن اپنی بہن کے سامنے کتنی شرافت کا مظاہرہ کیا تھا. آج موقع ملتے ہی پھیل گئے. اسے بہت غصہ آ رہا تھا. مجھے صرف تم سے سروکار ہے. تمہارا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں انفال. میری نظر میں تم اہم ہو، تمہارا خاندان نہیں. کرسٹل گلاس میں اشتہا گماتے ہوئے اس نے سیل فون پہ چمکتے نمبر پہ نگاہ دوڑائی. انسان کی ترجیحات بھی وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں. آج انسان اپنی شناخت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے باپ کی شناخت سے نہیں. آج دنیا کی نگاہیں یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کیا ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا باپ کیا ہے. تمہارے پاس ڈگری ہے، قابلیت ہے، ول پاور ہے، اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے. تم بہت آگے جاؤ گے. انفال میری نگاہیں تمہیں عرش کے آس پاس دکھتی ہیں. کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے اسٹرا کا سرا منہ میں دبایا. یہ تو تمہاری نظر کا کمال ہے نا زوبی، جو مجھے کھوج لیا. تم نے میری جتنی بھی کوالٹیز گنوائی ہیں یہ سب بیکار ہیں جب تک اچھی لک نہ ہو. قسمت ہی ہے جو جھونپڑی سے محل میں لے آتی ہے. تمہاری نظر عنایت نہ ہوتی تو میں آج بھی جاب کے لیے جوتیاں چٹکا رہا ہوتا، اپنے خوابوں کی گٹری کاندھوں پہ ڈالے آج بھی در بدر پھر رہا ہوتا. او پلیز ڈونٹ بی ایموشنل ڈیئر. زباریہ نے اس کا سفید یا خات اپنے مومی ہاتھوں میں لے کر سہلایا. یہ میری قسمت تھی جو مجھے تمہارے پاس لے آئی. کاشان نے اس سلسلے میں میرا بہت ساتھ دیا ہے. ہاں کاشان اچھا لڑکا ہے. اس نے قریب سے گزرتے بیرے کو پکارا. یس میم. اس نے جھک کر کہا. 2 بلیک کافی. اوکے میم. وہ نوٹ بک پہ آرڈر لے کر پلٹ گیا. میں جب بھی اس ہوٹل میں آتی ہوں نا یہی ویٹر مجھے اٹینڈ کرتا ہے. سلجوک نام ہے اس کا. اس کی کوالیفیکیشن بتاؤں تو حیرت ہوگی تمہیں. ماسٹرز ان ایجوکیشن ہے، فی الحال جاب لیس ہے. پتہ نہیں تعلیم کی قدر کیوں نہیں کی جاتی. اس نے تعصب سے سر ہلایا. باتوں کا رخ کہیں اور پلٹ گیا تھا. انفال حسن خود ترسی کے فض سے نکل چکا تھا اور زباریہ یہی چاہتی تھی. وہ نکت آپا کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل آئی. لاؤنج میں نکت آپا کے نندے وغیرہ ماضی کو دہرا رہی تھی. وہ خاموشی صحن میں آ گئی. سیاہ رات کی تاریک آنچل پر ستارے دمک رہے تھے. مانوس فضا میں کنکی رچی ہوئی تھی. وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کر بند کباڑوں پہ نرمی سے دستک دیتی ہوا کی سرگوشیاں سننے لگی. اب تنہائی پسند ہے یا آدم بزار؟ شاہزیب نے ہوا کی مانند رک کر سرگوشی کی تھی. آپ سے مطلب؟ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی. بھیگی پلکوں کی لرزش اس پر عیاں ہو گئی تھی. لگتا ہے آپ کو عزیز انکل سے خاصی انسیت تھی. وہ محبت کہتے کہتے رہ گیا. مبادہ نہ گواہ نہ گزرے. مجھ سے زیادہ تو آپ کو ہوگی. روز منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں. آپ کو روز آنے پر اعتراض ہے یا منہ اٹھانے پر؟ اسے سامنے پلو سے ٹیک لگا کر پلو سے ٹیک لگا کر پوچھا. پلیز آپ اندر جائیں، میں اس وقت تنہائی چاہتی ہوں. اندر بہت بورنگ گفتگو ہو رہی ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھ سے باتیں ایویں ہی خواہ خواہ میں. وہ چڑھ گئی. آپ بہت چیپ پولیس آفیسر ہیں. اطلاع کا شکریہ. میں جاؤں گا نہیں چاہے جتنی بھی برائیاں کر لیں. گو کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا بھی نہیں تھا مگر اس الجھی اور کھوئی کھوئی سی لڑکی میں جانے کیا بات تھی. وہ خواہ الجھنے لگتا. تو میں چلی جاتی ہوں. وہ اٹھی. آگے آپ مجھ سے اتنی لرزی کیوں ہیں؟ اس نے سیاہ پرنٹڈ لباس میں مبوس لڑکی کو دیکھا. اچھا ایک بات بتائیں گی؟ اشنا پر سوچ انداز میں گویا ہوئی. 100 بار پوچھیں سراز اکیڈمی کے بارے میں آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ دوبارہ سیڑھی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا. آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ بھی بیٹھ گیا. دل اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ بیٹھ تو گئی. پہلے میرے سوال کا جواب دیں. کچھ اچھے نہیں ہیں. ایک جولی جن کا یہ ادارہ ہے سر بریڈ جانسن، وہ پہلے اسلام آباد میں ایک کیفے چلاتے تھے اور اس کیفے میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہی ہوں گی؟ جی. وہ پوری طرح متوجہ تھی. شاہزیب نے اس کے ملی چہرے کو دیکھا تو چند لمحے بھول نہیں سکا. اب کیا سکتا ہو گیا آپ کو؟ وہ جھنجھلائی. انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ میں بتانے کا پابند تو نہیں ہوں. نے شاہزیب نے ہز اٹھا کر کہا. میں منتیں نہیں کروں گی. اس نے ناک چڑھائی. اپنی مرضی سے. ایک بیوروکریٹ کی بیٹی سے اختلاف ہو گیا تھا اس کے بیٹے کا. جوزف بریڈ جانسن نام ہے اس کا. پرسنالٹی اچھی ہے اس لیے لڑکیوں کو پٹاتا ہے. ہاں خوبصورت لڑکوں کا کام یہی ہے لڑکیوں کو پٹانا. یقیناً اسی پر چوٹ ہوئی تھی. آپ کا اشارہ میری طرف ہے؟ وہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا. کس قدر خوش فہم ہے. میں نے خوبصورت لڑکے کہا ہے. وہ چند لمحے اس کی سمت دیکھتا رہا. وہاں سے آبرو ہو کر نکلے تو یہاں
स्कूल खोल बैठे, यानी दुकानदारी का तरीका बदल लिया है, काम वही है। अशना के आवाज़ सलब हो गए थे, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जी, एक बात तो नोट की होगी कि आपने तमाम टीचर्स की ब्यूटी, दूसरे इदारे की क्वालिफिकेशन जांचते और ये खूबसूरती। खैर, मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ इन दिनों, मज़ीद तफसीलात फिर कभी गोश गुजार कर दूंगा। मैं चलता हूँ। आप गो के आप अपनी मतलब के लिए बैठी थी, फिर भी चंद हमें इनायत करने का शुक्रिया। इसके सुनहरी रूप को अपनी आंखों में समोता वो अंदर चला गया। वो बेजान टांगों के साथ वहीं जमी बैठी रही, आंखों के सामने फिल्म से चलने लगी थी। हैदे माजी की किताब के सफ़ात फड़फड़ाने लगे थे, आंख की दहलीज पर सुलगते ख्वाब। और फिर इनके अजाब ज़हनो दिल पे बहुत भारी होते हैं, और फिर तकदीर के कुछ वार बहुत कारी होते हैं। दर्द का सिरा मिल भी जाए तो, दिल संभल भी जाए तो नक्श रह जाते हैं। कुछ बातें भूल नहीं जाती, कुछ बातों में, कुछ यादों में किसी के अक्स रह जाते हैं। इसकी परदाद के ज़माने से बने हुए 4 कमरों वाले सलान ज़दा घर की उखड़ी दीवारों में मुकीद ज़िंदगी की हकीकतें कुछ इतनी भी तल्ख नहीं थी जितनी अनफाल हसन और रहमा अशफाक को महसूस होती थी। इसके अब्बा अशफाक अहमद और ताया अब्दाल हसन बस 2 ही भाई थे। दोनों में मोहब्बत मिसाली थी, इसलिए मामूली बात पर भी झगड़ा नहीं हुआ था कभी। अस्मा और नफीसा भी में देवरानी जुटाने वाली रवायती चपकलिश ना थी। रुखी सुखी खा कर भी वो दोनों अपनी औलाद को कलमा शुक्र की तलकीन करती थी। हानिया और नौफिल कम उम्र होने के बावजूद बेजा जिद और फरमाइश नहीं करते थे। अशना अपने हाल में मगन, सबकी परवाह करने वाली, शुरू से ही संजीदा मिजाज रखती थी। और रहमा 2 ही बहनें थीं। वो जितनी कम को साबिर और काने तबीयत रखती थी, राहिमा इतनी चिड़चिड़ी, बेसब्री और बदलिहाज सी थी। शक्ल सूरत में दोनों यकता थी। अब्दाल हसन के 3 बच्चे थे, अनफाल हसन, नौफल और हानिया। नौफिल ज़िंदगी में नशीबो फराज सासा चलते हैं। अशफाक अहमद की परचून की दुकान थी। छोटी सी दुकान की आमदनी से बमुश्किल गुजर बसर हो रहा था। ताया अब्दाल रंगो रोगन के पेशे से मुंसलिक थे, कभी दिहाड़ी लग जाती और कभी बेकार फिरते। दस्तरखान पर चटनी हो या मुर्ग मसल्लम, पेट दोनों से ही भर जाता है, लेकिन बात नीयत की होती है। नीयत ना भरे तो नफ्स बेचने लगता है। इनके आम से माँ बाप की खास बात तो ये थी कि कभी तालीम के सिलसिले में इन पर पाबंदियाँ आयद नहीं की थी। अशना ने मैट्रिक के बाद प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, ताहम रहमा मुकामी कॉलेज से इंटर कर चुकी थी और आजकल सबकी मुखालफत के बावजूद एक नए स्कूल में जॉब कर रही थी। इसकी तालीम भी मामूली थी और तालीमी रिकॉर्ड भी कुछ इतना शानदार ना था, मगर फिर भी इसकी माकूल तनख्वाह ने सबको तशवीश में मुबतला कर दिया था। नया नया स्कूल खुला है ना, इसलिए टीचर्स की तकरीरी के लिए वो लोग ज़्यादा पे दे रहे हैं। वैसे भी स्कूल के प्रिंसिपल ब्रेड जॉनसन बहुत अमीर हैं। राहिमा ने वही जवाब दिया था जो इसे इसकी फ्रेंड बीनिश ने समझाया था। वो भी इसी स्कूल में थी। तो क्या साराज अकेडमी क्रिश्चियन स्कूल है? इशना छंबे से बोली। बस प्रिंसिपल साहिब ही क्रिश्चियन है या एडमिन ऑफिसर मिस जोलिना फास्ट, बाकी टीचर्स तो मुस्लिम हैं। खुद साख्ता घड़ी दलीलों से इसने सबको मुतमईन कर दिया। मखदूश हालात के बावजूद इसके अब्बा रहमा की जॉब के सख्त मुखालिफ थे। वो बहुत मुश्किलों से इन्हें मनाने गई थी, शायद वो मानते ना, मगर अनफाल हसन के जज्बाती कदम ने सबके साथ इनकी कमर भी झुका दी थी। गुस्से वाला और जज्बाती तो वो सदा का था। मास्टर्स मुकम्मल करने के 2 साल बाद इस जॉब ना मिली तो ताया इसकी सुस्ती और काहिली को अक्सर निशाना बनाने लगे। बूढ़े कंधों में अब दम खम ना रहे थे कि मजदूरी की तलाश में दर भटकते। अनफाल की तालीम भी कुछ काम ना आ रही थी। वो अक्सर ब्लड प्रेशर हाई कर लेते। सच कहूँ तो तुम्हारा जी ही नहीं चाहता मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाने को। हर डरामी रच गई है हड्डियों में। मुफ्त की खा खा कर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? नालायक, तेरे साथ के कहीं से कहाँ पहुँच गए। इस रोज़ भी वो शाम को थके हारे घर लौटे तो इसे चारपाई पे मज़े से नमक पारे ठूंकते देखकर इनका पारा हाई हो गया। कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तो नौकरी करूंगा ना, ये 3-4 हज़ार की कलकियाँ मुझसे नहीं होती। दिन रात मेहनत करके क्या इसलिए डिग्री ली थी कि किसी दफ्तर में चपड़ासी लग जाऊं? इसने मज़े से नमक पारे मुंह में डाले। ना तो तू अफसरी करने के लिए पैदा हुआ है, बड़े लैंड लॉर्ड का बेटा है ना तू, जो 3,000 की नौकरी करने से तेरी शान में फ़र्क आ जाएगा। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि 3-4 हज़ार की नौकरी कर, किसी तरफ से तो सहारा मिले मुझे। अब इस उम्र में भी मुझे ही बूढ़ी हड्डियों को घसीटना है तो क्या फ़ायदा जवान औलाद का। वो चरपाई पे बैठकर हाँपने लगे। नौकरी तो मुझे अपने म्यार की ही करनी है अब्बा, ऐसे जो मेरे मिजाज से मुताबिकत रखती हो। रही आपके कमाने की बात तो हफ्ते में 300-400 की दिहाड़ी से क्या बनता है? अस्मा के घूरने के बावजूद वो कहता रहा, आपने हमें हमेशा आधी रोटी खाने पर जोर दिया अब्बा, कभी हमारे लिए पूरी लाने की कोशिश भी की है? आप जैसे 100 का नोट पाकर भी खुश हो जाने वाले लोग किस्मत को दोष देकर बरी जमा क्यों हो जाते हैं? ये कहते हुए वो भूल गया कि वो खुद भी किस्मत का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा है। अब ज़माना बदल गया अब्बा, आप किस्मत बनाई नहीं मिलती, बनानी पड़ती हैं। हालात बदल जाने से मुकद्दर नहीं बदलता। हसन वो आहिस्तगी से बोली थी। क्यों नहीं बदलता? ज़ोरे बाजू पे यकीन होता है ये सब मुमकिन है। वो जोर से चलाया। हम ये सोच कर हमारी किस्मत में इसी डर में घुट घुट कर जीना लिखा है। अपनी ख्वाहिशात हसरतों के गड़े में दफन करके नहीं जी सकते। मैंने कितना कहा कहीं से उधार लेकर मुझे बाहर भिजवा दे। इनको अपनी ना की फिक्र पड़ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है बकवास करना, कोई खाने को देता है। अब्बा जी जो हम इनकी बातों से डरे वो जज्बाती हो चुका था। ना मुझे चचा की तरह 4 फुट की परचून की दुकान चलानी है और ना आपकी तरह ब्रश पकड़कर कली करनी है घरों में।
پھر کیا کرے گا تو نالائق ناہنجار، جا اتنا ہی زور بازو پہ یقین ہے تو دفع ہو جائے یہاں سے، 2-4 دن اس 100 روپے کے لیے دھکے کھائے گا تو پتہ چلے گا محنت کی کمائی کیا ہوتی ہے۔ اس گھر کو جیل کھانا کہتا ہے نا، باہر نکل کر دیکھ، چھپنے کی جگہ نہیں ملتی دنیا میں۔ تایا ابا کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا، 50 پیسے کمائے نہیں اور باتیں کرتے ہیں امیروں کو، 4 پیسے کما کر لا تو تیری بھرم خانیاں معلوم ہے، میں سچ میں چلا جاؤں گا ابا۔ اس کی پیشانی کی رگ پھڑکی، وہ رنگت دیکھنے لگی تھی۔ چلا جا، نکل جا میرے گھر سے، میں مذاق کر رہا ہوں تجھے بدبخت سے۔ ان کے لہجے کی درشٹی سے گھبرا کر اس نے امی اور تائی امی کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ اپنی منحوس شکل نہ دکھانا مجھے کبھی۔ انفال حسن لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے میں گیا، شاپر میں 400-500 ڈالے، اسناد وغیرہ الماری کی دراز سے نکالی تو جا رہا ہوں میں اس گھر سے، کبھی نہ آنے کے لیے، میری صورت کو ترس جائیں گے آپ لوگ۔ وہ بآواز بلند چیخ کر شاید ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گیا تھا۔ تائی اماں کی فریاد، امی کی منتیں، اور اس نے تو بازو بھی تھاما تھا اس کا، مگر کیسے بے دردی سے جھٹک دیا اس نے۔ ابدال حسن یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تائی اماں بیان کرنے لگی، دیکھ نیک بخت یہ ہوتی ہے اولاد، آدھی عمر ماں باپ کی کمائی پہ پلتی ہے، جب فصل دینے کا وقت آئے تو 4 باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ کیا اس دن میں نے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا کہ وہ میرے برابر پہنچ کر مجھے آنکھیں دکھانے لگے؟ وہ مجھ سے معافی تو کیا مانگتا، مجھے تڑی دے کر چلا گیا۔ تایا ابا بے اختیار رونے لگے تھے، پھر کسی کے آنسو نہ رکے۔ اسے گئے 6-7 ماہ ہو گئے تھے، کوئی اطلاع خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے واقعی اپنی صورت کے لیے سب کو ترسا دیا تھا، آنکھوں کے چلکنے کو بس اس کی کسی بات کا ذکر چاہیے ہوتا۔ تعلق تو اس کا سب سے بہت گہرا تھا، مگر اشنا سے تو اس نے روح کا رشتہ بنایا تھا اشنا سے، گو کہ اس کی باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، پھر بھی یہ تو طے تھا کہ وہ اس کی دلہن بنے گی، اور اس نے کون سا اقرار نہیں کیا تھا؟ اس نے اپنی چاہتوں کا، بےتابیوں کا، فراق اور ہجر کی کٹھنائیاں، اس نے تو اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ محبت اسے یوں بھی آزمائے گی۔ اسے کب خبر تھی کہ مسکراہٹوں کی ہوٹ میں آنسوؤں سے نے بھی پڑاؤ ڈال رکھا ہے، وقت کے چہرے سے نقاب سرکے گا تو مسکراہٹوں کا خراج بھی دینا پڑے گا۔ وہ تو بہت عام سی لڑکی تھی، عام سے خوابوں کی ہوئی زندگی کا حاصل سمجھتی تھی، پھر یہ جاں غسل انتظار کیوں آنسو بن کر پلکوں کی دہلیز پر آ بیٹھا تھا۔ پلو کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے ٹانگیں سیڑھیوں پہ پھیلائیں، آنکھ کی منڈیر پر لرزتے دیے فروزاں تھے جن میں جھلملاتا انفال حسن کا عکس ہوا کی زد پہ پڑپڑا رہا تھا۔ میں نے تو زندگی میں تمہارے سوا اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا حسن، میری خالی ہتھیلیاں تو اصل سے ایک ہی دعا کے واسطے پھیلی ہیں۔ میں نے تو اپنی چھوٹی چھوٹی حسرتوں کو بڑا ہونے سے قبل ہی سلا دیا تاکہ میرے لبوں پہ کوئی اور مناجات آشیاں نہ بنائے۔ ہوا بہت شدت سے پاس سے گزری تھی، اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگا۔ وہ خواب تھا بکھر گیا، خیال تھا ملا نہیں، دل کو میرے کیا ہے یہ کیوں بجھتا پتہ نہیں۔ تمام دن اداسیاں، تمام شب اداسیاں، بچھڑ کسی سے گیا گے جیسے کچھ بچا نہیں۔ تھینکس یار، گلا تو تم نے واقعی زبردست بنایا، مگر یہ لیس تم دامن پہ بھی گلا تو تم نے واقعی زبردست بنایا مگر یہ لیس تم دامن پہ لگا دیتی، ویسے بھی تو پڑی رہے گی۔ دوپٹہ تو سمپل ہی ٹھیک ہے، میں پہن کر دکھاتی ہوں قمیص۔ رحمہ اپنے من پسند ڈیزائن کو زبردست طریقے سے بنا دے کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اشنا اسے سراز اکیڈمی کے متعلق استفسار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے مسکراتے لبوں نے اس کے اپنے لب سی دیے تھے۔ وہ بہت کم خوش ہوتی تھی، اس لیے اشنا نے خاموشی میں ہی ایفیت سمجھی، کیونکہ اس کے استفسار پر بھی اس کا موڈ خراب آف ہو جانا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے ماڈل کیسے انداز میں کیٹ واک کی۔ ہائے رائمہ باجی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ ہانیہ نے کیمسٹری کے جرنل سے نظر اٹھا کر اسے سراہا۔ سچ؟ وہ مسکرائی، پھر اترا کر چلنے لگی۔ ہم تو ہمیشہ سے پیارے ہیں، اچھی مل گئی ہے قمیص، شلوار بھی صبح تک کلوز ہو جائے گی۔ تو پرسوں فنکشن ہے نا؟ ہاں پرسوں ہفتے کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں تمہیں ضرور لے جاتی، مگر ہمارے پرنسپل بہت اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں، ایکسٹرا کے لیے وہ پہلے ہی منع کر چکے ہیں۔ اس کا انداز ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ سچی بہت کنجوس ہیں آپ کے اسکول والے۔ ہانیہ کو ساراس اکیڈمی اندر سے دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، سو منہ پھیلا کر بولی، کنجوس نہیں اصول پسند۔ وہ اندر چلی گئی۔ نوفل؟ قطر نے شاپر میں ڈالتے ہوئے اس نے چھت پر ریڈیو سنتے نوفل کو آواز دی۔ آ رہا ہوں آپی، اس نے چھوٹی سی دیوار سے جھانک کر کہا۔ ہانیہ چائے پیو گے تم؟ باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے شاپر ڈسٹ بین میں ڈالا۔ وہ رہنے دیں، وہ بہت کم چائے پیتی تھی، مجھے بنا دینا۔ رحمہ اندر سے ہی چلائی، تم تو نہ بھی کہو، مجھے تمہارا پتہ ہے۔ جی آپی۔ نوفل نے لکڑی کے سیڑھی کے چوتھے اسٹیپ سے ہی چھلانگ لگائی۔ انسانوں والی حرکتیں کیا کرو، اس نے گھورا تو ہانیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اب کیا کریں آپی، عادت سے مجبور ہے بیچارہ، تم ضرور ٹانگ اڑایا کرو ہر معاملے میں۔ نوفل نے اس کی پونی کھینچی، وہ چلائی، نوفل بری بات، یہ جو فضول بول رہی تھی ہانیہ، تم میں تمیز سے رہا کرو۔ نوفل ادھر آؤ تم۔ باورچی خانے میں چلی آئی، نوفل بھی پیچھے آیا۔ جو بھی سودا سل منگوانا ہے منگوا لیں، شام کو میرا میچ ہے، پڑھائی پر بھی توجہ دے لیا کرو، کرکٹ کی پڑی رہتی ہے سارا دن۔ قسم سے آپی، کنگ کلب کے مینیجر حسنین فاروق آج ہمارا میچ دیکھنے آئیں گے، سر نقوی نے بلایا انہیں جس ٹیم کی پرفارمنس پسند آئی ممبرشپ دیں گے اپنے کلب کی، دعا کیجیے گا آپی ہمارا ٹیم سلیکٹ ہو جائے۔ وہ پرجوش سا ہو رہا تھا، ٹیم اچھی ہے تو سلیکٹ ہو ہی جائے گی۔ اس نے گیس چلا کر چائے کے لیے پانی رکھا۔ دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپی۔ اچھا کر لوں گی دعا بھی، تو میرا ایک کام کرو گے؟ پوچھ نہیں رہی، آرڈر دے رہی ہوں۔ اچھا دے دیں آرڈر۔ وہ ہنس کر پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ ساراز اکیڈمی کے بارے میں علم ہے نا؟
हाँ वही ना जिसमें रामा बाजी टीचिंग करती है, हाँ वही। कल स्कूल की सही टाइमिंग पूछ कर आना, आई मीन कितने बजे ऑफ होता है, क्यों आप ही इसे चंबा हुआ, बस मैं कह रही हूँ ना। और ये भी पूछ कर आना कि परसों कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ के, नहीं पूछ आऊँगा आप ही। और सामने खुली खिड़की से आसमान पर डोलती पतंग देखने लगा। आसमान नहीं, आसान नहीं जीस की मंजिल से गुजरना, इस राह में कुछ मरले दुश्वार बहुत हैं, दर्द गुजर जाए तो बेकार है सदियाँ, सुकून बख्शों दो चार बहुत है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ इन्हें कायल करने की, मान ही जाएंगे कुछ रोज तक। शुरू में सब तो बेहद नाराज हुए थे मेरी बात सुनकर, मगर मैं मना लूंगी। पहली बार इंसान झूठ बोले तो भरम खो जाने का डर होता है, मगर जब झूठ की राह पर चल पड़े तो नडर हो जाता है। इसने भी आजकल यही राह अख्तियार की हुई थी। गो के घर में किसी ने जिक्र तक करने की हिम्मत नहीं हुई थी इसकी। अब्बा तो जॉब की इजाजत ना देते थे, वो मॉडलिंग की दुनिया में आ जाती तो शायद जान से मार देते। ताहम जो जोसेफ को टालने के लिए कह रही थी कि वो घर में जिक्र कर चुकी है, दरहकीकत टीवी और मीडिया से बिल्कुल भी दिलचस्पी ना होने के बायस वो खुद भी मॉडलिंग करना नहीं चाहती थी। वरना कब, आखिर कब मनाओगे तुम अपने सो कॉल्ड पेरेंट्स को माय डियर? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसका हाथ थामना ना, हाथ ना था थामो तो बेनियाजी से पास से गुजर जाता है। बावजह ये कि कई दिन से जान खा रहा है, मैं इससे जिक्र कर चुका हूँ तुम्हारा। वो नए नए बाजवा तो वो नए नए चेहरों की तलाश में रहता है, इसलिए इंतजार कर रहा है, वगरना चेहरे कम नहीं है दुनिया में। जोसेफ से बेजार हो गया था इसे लाइन पर लाते लाते। कह तो रही हूँ चंद दिन मजीद इंतजार कर लो। वो झुंझलाई, खुश आइन मुस्तकबिल की बातें कहीं पीछे रह गई थी। अब तो वैसे मॉडलिंग के लिए कायल करता रहता था। कोई तस्वीर वगैरह ही दे दो अपनी, दिखा तो दूँ बाजवा को तुम्हारा चेहरा, हाँ तस्वीरें मिल जाएंगी। इसने यूं ही हामी भर ली। फिर कुछ सोचते हुए बोली, जोसेफ चंद रोज कबल तुमने मुझे अरसलान बुखारी की बेटी दिखाई थी, 5 स्टार के बाहर शॉपिंग प्लाजा से आ रही थी। हाँ वो जुबारिया अरसलान, क्या हुआ उसे? तुम जानते हो उसके मतलब क्या कर रही है आजकल? नेक्स्ट वीक मेरा एक दोस्त है कशान, वही इसके मतलब खैर खबर देता है। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जो इसका वर्कर चिपका हुआ था ना इस रोज़ इसके साथ शादी कर रही है वो। है कि यार इस गरीब की तो किस्मत संवर गई। पर्सनैलिटी भी निमत से कम नहीं होती। कहाँ गंदी गलियों में रहाइश थी इसकी, स्कॉलरशिप पर डिग्री ली और अब बुखारी पैलेस का शहजादा बन जाएगा। बस अल्लाह बाज़ लोगों की किस्मत यूं ही चमका देता है। इसके लहजे में जलन थी। रहमान ने सूखा हालत तर करने के लिए जूस का गिलास मुंह से लगा लिया। तुम्हारा दोस्त इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है तो यकीनन जुबारिया अरसलान से करीबी रिलेशन होगा इसका। इसकी कंपनी में अकाउंटेंट है। बेस्ट फ्रेंड तो वो इस लड़के का है। क्या नाम बताया था उसने? मुश्किल सा नाम है, ना ना नो मुझे याद नहीं आ रहा। इसने पेशानी पर उंगली मारी। अनफाल हसन। वो बेसाख्ता बोलकर पछताई। वो मेरा मतलब है ऐसा ही नाम होगा कोई। हाँ यही नाम है अनफाल हसन, मगर तुम्हें कैसे मालूम? वो ठटका। तुम जानती हो इसे? नहीं एक्चुअली परसों ही मैंने जुबारिया अरसलान और अनफाल हसन का स्कैंडल पढ़ा था अखबार में। पर वक्त बहाना सूझ जाने पर इसने गहरा सांस लिया। तुमसे भी इसलिए जिक्र कर बैठी, तुमने बताया था उस दिन भी इसके मुतालिक। ओके वो मुतमईन हुआ। हाँ दोनों शादी कर रहे हैं अब। तुम्हारा दोस्त तो इन्वाइटेड होगा शादी में। हाँ जाहिर बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जुबारिया अरसलान, मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ। जोसेफ मैं कल तुम अपने दोस्त का कैमरा ला कर दूंगी, तुम वो कैमरा अपने दोस्त को दे देना, इसे कहना कि निकाह की तस्वीरें ज़रूर बनाए। वो जल्दी जल्दी कह रही थी, पता नहीं सड़की में क्या बात है, मैं इसे गौर से देखना चाहती हूँ। अजीब हो, खैर दे देना कैमरा, मैं कशान को दे दूंगा। थैंक यू जोसेफ, यू आर सो स्वीट। बहुत पागल हो तुम। जोसेफ ने सर हिलाया। वो तुमने बना दिया। दोनों का कहका एक साथ बुलंद हुआ था। वो आखिरी तस्वीर जला दी हमने जिससे इस शहर के फूलों की महक आती थी। आज वो निकाह तसूदा लुटा दी हमने। अक्ल जिस कसर में इंसाफ किया करती थी, आज इस कसर की जंजीर हिला दी हमने। घेरेदार सिल्क के शरारे में इसकी गुलाबी रंगत दमक रही थी। बारीक कामदार दुपट्टे को महज टकाया गया था जोड़े में। महंगे तरीन पॉलर ने हुसन को बहुत दिलकशी से संवारा था। डायमंड और पर्ल की ज्वेलरी ने इसकी सुराहीदार गर्दन की खूबसूरती बढ़ा दी थी। वो खूबसूरत थी मगर आज खूबसूरत तरीन लग रही थी। स्टेज पर मखमली सोफे से टेक लगाए एक अदा से लॉन के जमे कफीर को देख रही थी। डार्क ग्रे कलर के लेंसेज की आंखों में कफीर और सुरूर का रंग था। शर्ट भर की करीम आज जुबारिया अरसलान की शादी में शरीक थी, जो निकाह के बाद अब जुबारिया अनफाल हसन बन चुकी थी। इसके पापा हाथ में गिलास लिए अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ खुशगवार मूड में बेबात कह के लगा रहे थे। लिबरल और मॉडर्न माशरे के बरसोवा क्लास के ख़वातीन हिजान खेस मलबूसात में अपनी सकाफत और इक़दार का मजाक उड़ा रही थी। कुछ की निगाहों में रश था तो कुछ हसद से इसकी तरफ देख रहे थे। जुबारिया बुखारी वो लड़की थी जिसने एलीट तबके के कितनी घरानों की उम्मीदें चकनाचूर की कि एक आम से लड़के को शरीक सफ़र के तौर पर चुना था। वो कि इसके बाबा ने इसका तारुफ अपने भांजे की हैसियत से करवाया था जिसके माँ बाप वफात पा चुके थे। ताम कुछ ऐसे भी थे जो हकीकत से वाकिफ तो तंजिया निगाहों से नहीं देख रहे थे। उफ इतनी देर हो गई है, स्टैचू बने बहुत थकन होने लगी है। इसने पहलू में बैठे अनफाल हसन से सरगोशी की, जो डल गोल्डन शेरवानी पजामा और कुल्ला पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को फतह करके फाते बन बैठे थे। कितना टाइम लगेगा फंक्शन खत्म होने में? वो भी थक चुका था। अभी कहाँ, अभी तो म्यूजिक का प्रोग्राम और डांस बाकी है। इसी वक्त ऑर्केस्ट्रा
اٹھا تھا۔ سنگرز آ گئے ہیں غالباً، بابا کو کلاسیکل میوزک پسند ہے لیکن مجھے پاپ میوزک، ہم نے دونوں کو ہی انوائٹ کیا، یہ ہماری شادی کی تقریب ہے انفال، اور اس تقریب کو لوگ سالوں یاد رکھیں گے۔ تفاخر کے ساتھ سے اس کی گردن تھوڑی اور اکڑ گئی تھی، فریاد میرے دل میں دبی ہو جیسے۔ گلوکار اپنے فن کا آغاز کر چکا تھا، زباریہ نے ہونٹ سکیڑے مگر اس کی ذات پر چڑھا کل چکھنے لگا تھا۔ باہر کی خوبصورتی محسوس کرنے کے لیے اندر کو قتل کرنا کس قدر دشوار ہوتا ہے یہ وہ جان گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اور کیا چاہتی ہے مجھ سے نگاہیں تیری؟ اب میرے پاس تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ متحیر تھی، نگہت آپا جانتی تھی کہ وہ انفال حسن سے منسوب ہے، وہ جانتی تھی کہ انفال کے نام پر اس کے چہرے پر ڈھیروں گلاب کھل جاتے ہیں، آنکھوں میں ستارے تر آتے ہیں، اور پھر بھی وہ شاہزیب احمر کا پروپوزل لے آئیں۔ ان کا بھائی تھا تو کیا تھا، وہ تو کسی کی ماں سمجھ چکی تھی خود کو۔ آئی کانٹ بلیو دس رحمہ، انہوں نے تذکرہ کیا بھی کیسے؟ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ اشنا اشفاق اپنا سب کچھ کسی کو مان چکی ہے، اور اس نے اپنی آنکھیں انفال حسن کے راستوں میں بچھا دی، اپنی ہنسی کا توان دے کر اس کی مسکراہٹوں کی دعا کی ہے؟ پھر بھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہوا۔ میں انفال حسن کے مقابلے میں شخص کی حمایت کروں گی جسے میں نے دیکھا تک نہیں، لیکن جو وہ کہتا ہے شادی کرے گا تو اشنا اشفاق سے، ورنہ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہ ڈائلاگ سن کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گی؟ اتنی جانتی ہو تم اشنا اشفاق کو؟ میں اشنا اشفاق کو جانتی ہوں یا نہیں؟ انفال حسن کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ انفال حسن کے نام پر لفظ چبا کر بولی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتی ہوگی تم؟ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ اشنا کے انفال حسن تمہارے لائق نہیں ہے اشنا، کہ اس نے اپنی جھوٹی محبت کی جو پٹی باندھ رکھی ہے نا تمہاری آنکھوں پر، کبھی اسے اتار کر دیکھو تو حقیقت واضح ہو جائے گی تم پر۔ مجھے نہیں پتا رحمہ کہ تم انفال حسن سے نفرت کیوں کرنے لگی ہو۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتی اشنا، اس کی دوگلی شخصیت سے کرنے لگی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ بہرحال تم سب تک میرا انکار پہنچا دو، میں نے تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا ہے انفال حسن کو، میرے جذبے وقتی نہیں ہے کہ وہ اپنی قدر کھو دیں گے۔ میں تعمر اس کا انتظار کر سکتی ہوں مگر بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتی۔ کس قدر خوش فہم تھی وہ، رحمہ کو ہنسی کے ساتھ رونا بھی آیا۔ چاہے وہ بے وفائی کر جائے تم سے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے مجبوریوں نے اس کے راستے بند کر دیے ہوں، لیکن وہ لوٹے گا ضرور۔ لوٹنا تو اس نے ہی ہے، انسان کو اصل کی طرف پلٹنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن بلیو می اشنا، کچھ مانیوں کے سمندر سے نکل آؤ، زندگی یوں یادوں کے سہارے نہیں گزر سکتی۔ میں گزار لوں گی۔ وہ مطمئن تھی، شاہزیب اچھا ہے، جاب بھی ہے، مجھے اس کی اچھائیوں یا برائیوں سے کوئی سروکار نہیں، اگر اتنا ہی اچھا ہے تو خود کر لو۔ لیکن اس نے صرف تمہارا نام لیا، اور تم جانتی ہو میں نے کبھی سیکنڈ چیزیں نہیں لیں۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو خود مجبور محبت تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، انکار کر دو، بلکہ میں خود نگہت آپے سے بات کروں گی۔ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں گی، بھلے اس میں لاخوبیاں ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں اشنا، تم اس رشتے سے انکار نہیں کرو گی، تمہیں میری قسم۔ اشنا ششتر رہے گی۔ رحمہ تم جانتی ہو رحمہ کہ میں سانس لینا بھول سکتی ہوں، محبت کرنا نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے انفال حسن کو ٹوٹ کر چاہا ہے، تم کیوں آزما رہی ہو مجھے، کیوں؟ وہ چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رو لو، چاہے جتنا رو لو، مرضی رو لو، مگر فیصلہ تمہیں شہزیب کے حق میں کرنا ہوگا۔ میں ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتی، تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے انداز میں چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی۔ نہیں کر سکتی، میں بے وفائی نہیں کر سکتی رحمہ، میں انفال حسن مت نام لو اس شخص کا میرے سامنے، مت جھوٹی تعریفیں کرو اس بے وفا شخص کی۔ سچائی جانا چاہتی ہو؟ وہ تیر کی طرح الماری کی طرف بڑھی۔ میری بکواس پر یقین نہیں آتا تمہیں؟ میں دشمن ہوں تمہاری محبت کی؟ تو یہ دیکھو ان تصویروں کو غور سے، اور مجھے بتاؤ کہ بے وفائی کسے کہتے ہیں، کس نے کی ہے بے وفا؟ یشنا دیکھو اس چہرے کو غور سے، یہ ہے نا تمہاری محبت کا چہرہ جس کے لیے تم تعمر انتظار کر سکتی ہو؟ ایک ایک کر کے تصویریں اس کے سامنے پھینکتے ہوئے وہ بے دم سی ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ شادی کر چکا ہے تمہارا یہ محبوب، دولت کے آگے محبت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری محبت تو وہ اس بوسیدہ دروازے کی گندی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا جس کے لیے تم دن رات تڑپتی رہی۔ تمہیں وہ اسی دن بھول گیا تھا جس دن اس نے زباری ارسلان کے آفس میں جاب کی تھی۔ اب تم اپنی سو کالڈ محبت کو سینے سے لگائے ماتم کرتی رہو اس کی عمر بھر۔ رحمہ یہ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ زباری ارسلان کے پہلو سے لگا وہ شخص انفال حسن ہی تھا۔ وہ دیورا کر نیچے گر پڑی۔ وہ یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں، جب آنکھوں میں خواب دمکتے تھے، جب دل میں داغ چمکتے تھے، راستوں میں جب پلکیں شہر کے اشکوں کا نور لٹاتی تھی، جب سانسیں اجلے چہرے کو تن من میں پھول سجاتی تھیں، جب چاند کی رمجھم کرنوں سے سوچوں میں بھنور پڑ جاتے تھے، جب ایک تلاطم رہتا تھا اپنے بے انت خیالوں میں، ہر عہد نبھانے کی قسمیں خطِ خون سے لکھنے کی رسمیں جب عام تھی ہم دل والوں میں، اب اپنی اجڑی آنکھوں میں جتنی روشن سی راتیں ہیں، اس عمر کی سب سوغاتیں ہیں۔ وہ جس عمر کے خواب خیال ہوئے وہ پچھلی عمر تھی، بیت گئی۔ وہ عمر بتائے سال میں، اب اپنی دید کے رستے میں کوئی کچھ رنگ ہی گزرے لمحوں کے، کچھ اشکوں کی باراتیں ہیں، کچھ بھولے بسرے چہرے ہیں، کچھ یادوں کی برساتیں ہیں۔ یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سفید معمولی سے چھلا اتار کر شاہزیب کے نام کی گولڈ کی رنگ پہن لی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی کم تھی، اب تو گویا زبان رہن رکھ چکی تھی۔ خاموش بھٹکی ہوئی اداس روح کی طرح اندر باہر گھومتی رہی۔ تائی امی بالکل ہی چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اشنا کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا، اب اس کی اجڑی صورت دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ سی بڑھتی۔ رحمہ کے معمولات میں البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اشنا کا ذہن بھی اب سراز اکیڈمی والے معاملے سے ہٹ چکا تھا۔ دھوپ منڈیروں پر دم توڑ چکی تھی۔ نفیسہ اپنے پالتو مرغیوں میں مگن تھی۔ اسما تخت پر لیٹی خاموش نظروں سے خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ نوفل ہاتھوں میں سویوں کا
پیکٹ لے دروازے میں کھڑا تھا۔ ہانیہ کٹورے میں پانی بھر کر لائی۔ نفیسہ نے بچوں کا رسالہ پڑھتی ہانیہ کو پکارا۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ آپی سویاں ابال دوں گی تھوڑی سی، گلے میں تکلیف سی ہو رہی ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے باورچی خانے میں بیٹھی زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ ابال دیتی ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے بولی، آپی کافی دن پہلے آپ نے رحمہ باجی کے اسکول کی ٹائمنگ پوچھنے کا کہا تھا، ابھی ذکر ہی نہیں کیا، شاید بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، شاید باتوں کا موڈ ہو رہا تھا اس کا۔ نہیں بھولی تو نہیں ہوں، بس ایسے ذکر نہیں کیا، چوکیدار سے پتہ کیا تھا میں نے، وہ تو کچھ بتانے پر راضی نہیں تھا، بڑی مشکل ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا اسکول کے بچوں کی تو 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسکول والے ٹیچرز کو ٹریننگ وغیرہ کے لیے کہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کیسی ٹریننگ، اسے بھی ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، بولا شاید ٹیچرز کو پڑھانے کے طریقے وغیرہ بتاتے ہوں گے۔ اس نے پرسوچ انداز میں سارا لایا۔ پھر رحمہ باجی اتنی لیٹ کیوں آتی ہیں؟ کہ رحمہ باجی بھی ٹریننگ پہ جاتی ہیں؟ میں پوچھوں گی اس سے۔ نوفل شام کو تو فارغ ہی ہوتے ہو تم، شام کو تم دکان پر بیٹھ جایا کرو، ابا تھک جاتے ہیں۔ اس نے بات ٹال دی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں آپی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، رحمہ باجی ہوں گی۔ وہ دروازہ کھولنے چل دی، گھڑیال پانچواں کا گھنٹہ بجا رہا تھا۔ وہ پھر سے کھو گئی۔ رات کو رحمہ اپنے میرون سوٹ پریس کر رہی تھی۔ وہ اسے تفصیل بات کرنے کی غرض سے کمرے میں چلی آئی۔ باقی سب صحن میں بچھی چارپائیوں پر براجمان باتوں میں مگن تھے۔ رحمہ تمہارا اسکول کب آف ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ٹائمنگ بتانا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کی پریس شدہ شلوار ٹیبل پر پھیلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پل بھر کو ساخت ہوئے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب تو دو، 1 بجے آف ہوتا ہے اسکول، اس کے بعد اگر تم سچ سچ جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ اسکول آف ہونے کے بعد جو جوزف کے ساتھ ہوتی ہوں، جوزف اسے جاب الجھن حیران سب کچھ تھا اس کی نگاہوں میں۔ ہمارے پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ واٹ، محبت اور تم، وہ بھی ایک غیر مسلم لڑکے سے؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے، پہلے میں اس کے بیٹا حشا دولت سے مروب ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ ساراس اکیڈمی میں ٹیچرز کو پرکشش تنخواہ اور دیگر مراد اس لیے دی جاتی ہیں کہ اسکول انچارج ان سے غلط قسم کی کام لیتے ہیں۔ میں چونکہ اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے جوزف مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ بقیہ ٹیچرز ٹریننگ کے نام پر غیر قانونی کام کرنے جاتی ہیں، یہ زبردستی نہیں ہے، ٹیچرز اپنی مرضی سے سب کام کرتی ہیں، اس لیے کہ پیسے میں بہت کشش ہوتی ہے۔ اس نے توقف کیا۔ جوزف میں ہر وہ خوبی ہے جو میں اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہوں، پرسنالٹی، اسٹیٹس، اسٹرانگ بیک گراؤنڈ، اور تم میں کیا ہے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ خوبصورتی بہت مل جاتی ہے دنیا میں رحمہ، صرف حسن کو تیار مت سمجھنا۔ مجھے خود نہیں معلوم وہ مجھ میں کیوں انٹرسٹڈ ہے، بہرحال وہ مجھ سے شادی کے لیے سنجیدہ ہے۔ بے شرمی کی حد ہے رحمہ، غیر مسلم لڑکے سے شادی کرو گی، کیا فرق پڑے گا؟ کیا تمہارے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دنیا مولویوں کو سلام نہیں کرتی، تاجروں اور سرمایہ داروں کو پوچھتی ہے، اور یوم آخرت اس کے متعلق سوچا تم نے؟ کیا جواب دو گی اللہ کو؟ پلیز لیکچر مت دینا، میں بور ہوتی ہوں۔ کتنی بحث ہو گئی تھی وہ، میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتی۔ جو انسان جانتے بوجھتے گڑھے میں گرنا چاہے، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ پاؤں میں چپل اڈس کر اٹھ گئی۔ رحمہ تندھی سے استری کرنے لگی۔ تائمہ اپنے انتظار میں کھلی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مون چکی تھی۔ رات کے کسی پہر زندگی کی دوڑ ٹوٹ گئی تھی۔ دروازے کو تکتی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں مزید یاسیت پھیل گئی تھی۔ غموں نے تو جیسے ان کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ وہ بے تحاشا ہو روئی تھی۔ جانے کس دکھ پر رحمہ، تم انفال حسن کی رہائی سے واقف ہونے سے خبردار کر دو، اپنی بدنصیب ماں کا آخری دید تو کر لے۔ ممنتے بھرے لہجے میں ان کے سرانے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اب کیا فائدہ، جنہیں انتظار تھا وہ تو چلی گئی، اب اس گھر میں کون منتظر ہے ان کا؟ رحمہ پلیز ایک بار فون کر کے دیکھ لو، صرف چند گھنٹے ہی ہمارے پاس، پھر یہ چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا، انفال حسن اپنی ماں کو دوبارہ نہ دیکھ سکے گا۔ آخری بار وہ رونے لگی تھی۔ آنسو تو رحمہ کی آنکھوں میں بھی تھے، مگر وہ ہمت سے کام لے رہی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھی، کاشان سے کیمرہ واپس لیتے ہوئے اس نے احتیاطاً اس کا سیل نمبر بھی اپنے موبائل میں فیڈ کر لیا تھا۔ الماری سے موبائل نکال کر اس نے فون بک میں کاشان کے نمبر کو اوکے کیا۔ 7ویں بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کاشان، میں رحمہ بات کر رہی ہوں۔ اس دن ریسٹورنٹ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، جوزف کی گرل فرینڈ؟ جی۔ اس کی رنگت ایک دم ہی سرخ ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، انفال حسن آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں؟ کیا آپ مجھے ان کا پرسنل سیل نمبر دے سکتے ہیں؟ خیریت، ان کی مدر کی ڈیتھ ہوگی ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ ویری سیڈ، اسے یقیناً افسوس ہوا تھا محترمہ، میں آپ کو ان کے گھر کا نمبر دے سکتا ہوں، مگر کیا ہے کہ انفال اور ان کی مسز 3 ماہ کے لیے ہنی مون پیریڈ پر یورپ گئے ہوئے ہیں۔ اوکے، اس نے فوراً ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور بوجھل دل لیے باہر چلی آئی۔ صحن خواتین سے بھر چکا تھا۔ ان درمیان میں تائی اماں جان کی کھری انائی پر سفید کفن میں زرد چہرہ لیے سو رہی تھی۔ اشنا کی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ انفال حسن ہنی مون ٹرپ پر یورپ گیا ہوا ہے۔ وہ سرگوشی کر کے پلٹ گئی۔ حسن، یہ وہ عورت ہے جس نے تمہیں جنم دیا، تمہاری پرورش کی، تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا آپ منوا سکتے ہو، اور بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ اس انتظار کی جو موت کا دوسرا نام ہے۔ آج یہ انتظار بھی ختم ہوا۔ اپنی ممتا کی چھاؤں اپنے پہلو میں لیے ہمیشہ کے لیے اس دیس جا رہی ہیں جہاں واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ خوش قسمتی کی تلاش میں تم اپنی ماں کو بھی فراموش کر گئی۔ یورپ کی آزاد اور بے مہر فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ پچھلے پہر کے سناٹے میں تمہاری دعاؤں کا حصار تمہاری گرد سے ہٹ گیا ہے۔ بدنصیب ہو انفال حسن، اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے۔ وہ گھٹنوں زمین پر ٹکائے چارپائی پر جھک گئی۔ انفال حسن، ایک بار تو پلٹ کر دیکھا ہوتا، اپنی خوشیوں کے لیے تم نے کس کس غموں کے
دیے ہیں، سب کی آنکھیں کی کندیلیں دھیرے دھیرے بجھنے لگی ہیں۔ اب کس بات کی سزا دے رہے ہو تم سب کو، کس بات کی؟ اس کی چیخیں پھر سے بلند ہونے لگی تھی۔ او بیٹی صبر کرو، یہ تو مشیت زیدی ہے، کسی نے اس کی شان کو تھپ تھپایا تھا۔ نگہت آپا اس کی طرف بڑھی۔ اشنا میری جان، ہمت سے کام لو، دیکھو خالہ کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر اپنے کندھوں سے لگایا۔ نہیں ہوتا صبر، مجھ سے نہیں ہوتا، کس کس دکھ کا ماتم کریں ہم، وہ چلائی۔ گلی دروازے کے قریب کھڑے شاہزیب نے دکھ سے آنکھیں میچ لی۔ امی پلیز، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کچھ وقت گزرنے دیں، میں اس نئے تعلق پر خود کو ذہنی طور پر مادہ نہیں کر پا رہی، کچھ بیتے دن میں ہیں۔ اس نے بیزار ہو کر پیپل کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ویسے بھی ابھی 1.5 مہینہ ہی تو ہوا ہے تیمہ کے انتقال کو، اتنی جلدی شادیانہ بجانا اچھی بات ہے کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شادیانے کون بجا رہے؟ نگہت سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے ماں باپ اگلے ہفتے آنے والے بھاولپور سے، شاہزیب کی نوکری تو نہیں ہے یہاں، وہ یہاں رہے گا فی الحال، نہیں رہے گا فی الحال۔ اچھی بات ہے، شروع کے چند مہینے تم اسی شہر میں گزار لوگی، زیادہ اجنبیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آخر جلدی کیا ہے نگہت آپا کو، تم اب ان کی مانت ہو، وہ اب جب چاہیں تمہیں لے جائیں، جلدی کی تم نے خوب کی، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ مناسب سمجھے۔ اسے تھک کر ہتھیار ڈال دیے۔ جیتی رہو، سدا آباد رہو۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگیں اور اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مغرب ہونے والی ہے، میں وضو کر لوں۔ شاہزیب، آپ کو میری شکستہ ذات میں کیا نظر آیا کہ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی؟ انگلی سے انگوٹھی اتارتے ہوئے وہ اس کے متعلق سوچنے لگی۔ خوبصورت ڈیزائن والی انگوٹھی کے بالکل درمیان میں اس کا نام کندہ تھا۔ کچھ لوگوں کے سالوں کی محبتیں بھی امر نہیں ہوتی اور کچھ چند لمحوں میں ہی محبت کے معراج پا لیتے ہیں۔ اسی وقت رحمہ غسل خانے سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں چھوٹا ٹب تھا جس میں اس کے دھوئے ہوئے کپڑے رکھے تھے۔ شکر ہے، کبھی تو اس بیکار سے جان چھوٹے گی، میری بھی سارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں برش رگڑ رگڑ کر۔ تاروں پر چٹک چٹک کر کپڑے پھیلاتے ہوئے آف موڈ کے ساتھ کہہ رہی تھی، تم تو خوش نصیب ہو، چند دنوں میں رخصت ہو جاؤ گی اس کال کوٹری سے۔ شاہزیب نے اتنا زبردست کر لیا نگہت آپا کے محلے میں تو حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ امی سے لگتے تھے اور خوب دولت چھپا رکھی ہے محترم نے، ان کے ابا زمیندار ہیں بہاولپور میں، کتنی ہی زمینیں ان کی۔ ہائے، تم تو عیش کرو گی۔ اشنا مجھ سے کہہ رہے تھے تمہاری بہن کے ہاتھ اتنے نرم ہیں، لگتا نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی کام کیا ہوگا۔ ہیں، انہوں نے کب دیکھے میرے ہاتھ؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اتنی محبت کرنے لگے ہیں وہ تم سے، بہانے بہانے سے تمہاری پسند اگلواتے رہے مجھ سے۔ میں نے تو بتایا تھا کہ تمہیں گرے کلر پسند ہے، لائٹ اور ڈارک گرے کمبینیشن کی زبردست سیٹنگ کی ہے اپنے بیڈ روم کی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ۔ اسے جانے کیا ہوا تھا کہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ گرے کلر کتنا ناپسند تھا اقبال حسن کو، رحمہ نے جان بوجھ کر کہا ہوگا۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں چیزیں الٹنے پلٹنے لگی۔ مگر میں ہر بات میں تمہیں کیوں گھسیٹ لاتی ہوں؟ حسن، میں منافقوں جیسی زندگی نہیں گزار سکتی، شاہزیب جیسے شخص کے ساتھ ریاکاری نہیں کر سکتی۔ میری زندگی سے چلے گئے ہو، یہاں سے بھی چلے جاؤ، میں تمہارا نام تک کھرچ دینا چاہتی ہوں اپنے ذہن سے۔ تم نے میری محبت کا بہت خراج کیا ہے حسن، بہت خراج کیا میری وفاؤں کا۔ وہ چارپائی پر اوندھی گر گئی تھی۔ جو بات نہیں کرتے اب بولتے رنگوں میں نے تمہیں سوچا ہے جو دل سے گزرے ہیں ان اجنبی راستوں میں نے تمہیں دیکھا ہے، کہنے کے لیے تم سے باتیں تو بہت سی ہیں، الفاظ نہیں ملتے جو میری نظر میں اس شہر کے باغوں میں وہ پھول نہیں کھلتے۔ میں نے تمہیں جانا ہے اظہار کے رشتوں میں، اس طرح جدا ہو کے جس طرح کوئی بندہ دھرتی پہ نظر ڈالے ایک بار خدا ہو کے۔ شاہزیب اب آپ ہی جائیں، کس نے نہیں دیکھنا آپ کو وہاں پر؟ حسام کی شادی ہے آپ کی تو نہیں جو اتنا تیار ہو رہے ہیں، اتنا ٹائم تو میں بھی نہیں لیتی جتنا آپ لگا دیتے ہیں۔ بہت چنچلائے ہوئے انداز میں باہر سے ہی بولتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ شاہزیب نے ہیئر برش لے کر تیزی سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر کف لنکس ڈھونڈنے لگا۔ توبہ ہے زوجہ محترمہ، فرصت سے تیار بھی نہیں ہونے دیتی آپ تو، میرے اتنے قریبی دوست کی شادی ہے، دولہا کے ساتھ بیٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کف لنکس جلدی مل گئے۔ وہ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہوا تو آئینے میں منعکس ہوتے اس کے عکس کو دیکھ کر باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہمیشہ اس کے حسن اس کے حواس کھو دیتا تھا۔ اف، ایک تو مجھے دیکھ کر آپ کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر وہ خود ہی اسپرے کرنے لگی۔ تیسری بار فون آ چکا ہے مونا کا، نگہت آپا بھی ڈانٹ رہی ہیں، مگر آپ یہ ٹائی کی نوٹ بھی بنا دو۔ شاہزیب، کب سیکھیں گے آپ نوٹ بنانا؟ کبھی نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ضرورت ہی کیا؟ اچھا ڈائلاگ بعد میں جھاڑ لیجیے گا۔ یہ لیں کوٹ پہنے۔ ہینگر سے کوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ حد ہے ہماری محبت کو ڈائلاگ سمجھتی ہیں آپ؟ شاہزیب مصنوعی آہ بھر کر کوٹ پہننے لگا۔ آپ ڈائلاگ نہ بھی جھاڑیں، مجھے تب بھی خبر ہے کہ آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے۔ ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے کھلی الماری کے پٹ بند کیا۔ اور تمہارے دل میں؟ اس نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کسی کی امانت کو تم سنبھال کر رکھنا، ہر حسین جذبے کو برملا نہیں کہتے۔ نرمی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ اس ہوا کے جھونکی کی مانند پان سے گزر کر بیڈ کے پر بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی۔ شاہزیب تمام تر آسودگی کے ساتھ مسکرا دیا۔ لڑکی جو اسے مشکل سوال کی طرح لگتی تھی اور جسے دیکھ کر اسے کسی اجاڑ گاؤں کی ویران اور پراسرار حویلی کا خیال آتا تھا، اب اس پر کھلنے لگی تھی۔ اس کی ذات کے اسرار کھوجنے میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ شاہزیب، ایک تو آپ بے حد لاپرواہ، کتنا پھیلا دیتے ہیں کمرے کو، کب سدھریں گے؟ جب تم سدھارو گی، برملا جواب آیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو سدھار پاؤں گی۔ تولیہ کرسی پہ پھیلاتے ہوئے وہ تعصب سے بولی۔ اتنی نا امیدی، 6 ماہ میں تو ذرا فرق نہیں آیا، چھوڑو یہ سب ناز خود ہی کر لے گی۔ وہ جوتے پہننے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، بہت خوب، اچھا بھی لگتا ہے اور جتاتی بھی ہو، نہ سدھرے میری بلا سے۔ وہ خفا اسی وقت اس کا سیل بج اٹھا۔ دیکھو پھر فون آ گیا، نکلیں آپ۔
اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال گئی۔ مجھے والیٹ اور کی چین تو اٹھانے دو، جلد باز لڑکی، میں لے کر آتی ہوں، اب گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ اسے سیڑھیوں پر دھکیل کر وہ باہر دوبارہ کمرے میں گھس گئی۔ شاہزیب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ نازو اپنے کام کر کے چلی گئی تھی، وہ بھی چکن بریانی کو دم لگا کر باہر نکل آئی۔ آج شاہزیب نے اپنے چند دوستوں کو انوائٹ کیا تھا گھر پر۔ ایک مطمئن اور تفصیل نگاہ ڈال کر وہ کوریڈور میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اوائل مارچ کے دن تھے، موسم کی تمام تر خوبصورتیاں اس کے چھوٹے مگر بے حد دلکش لان میں سمٹ آئی تھی۔ زندگی اس قدر خوبصورت گزرے گی شاہزیب کی ہمراہی میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھے اور سر ٹکا لیا۔ میری ریاستوں کا ثمر اللہ نے شاہزیب کی صورت میں عنایت کر دیا۔ کس قدر احمق تھی میں جو شاہزیب کو سنگے راہ سمجھا تھا، حالانکہ یہی تو میری منزل کا نشان تھا۔ کیا چیز ہے زندگی بھی، کیا کیا اسرار چھپے ہیں اس کے سینے میں۔ مسکرائی۔ لابی میں رکھے فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ شاہزیب کا ہوگا۔ وہ سرے سے ننگے پاؤں چلی آئی۔ ہیلو شاہزیب، میں انفال بات کر رہی ہوں۔ اس کے سماعتوں میں سیسا اترا تھا۔ کون انفال؟ اس نام کی کسی شخص کو بھی نہیں جانتی، وہ یکساں لاتعلق تھی۔ اشنا پلیز میری بات تو سنو، میں نے کہا کہ میں اس نام کے شخص سے واقف نہیں ہوں اور اجنبیوں سے بھی بات نہیں کرتی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بیل دوبارہ بجنے لگی تھی۔ برائے مہربانی تنگ مت کریں، یہ ایس پی شاہزیب احمد کا گھر ہے، آپ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اشنا تم اتنی پتہ دل کیسے ہو گئی ہو؟ وہ حیران تھا، اسے پتھر بنا کر بھی حیران تھا۔ مائنڈ اٹ مسٹر شاہزیب سے اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اشنا پلیز اس طرح اجنبیوں والا بیہیو مت کرو میرے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، مگر شاید میری زندگی میں آپ سے کہیں شناسائی کا پہلو نکلتا ہے تو تاہم اب ہم آپ کو بھول چکی ہوں میں۔ جھوٹ مت بولو اشنا، تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہیں عہد گزشتہ کی ہر بات ہر یاد میں نے ذہن سے کرش ڈالی ہے، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو۔ تم پلٹ آئے، اچھی بات ہے۔ نوفل اور ہانیہ کو تمہاری ضرورت تھی، تو معافی تلافی کا سلسلہ ان تک محدود رکھو۔ مجھے تمہارے لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ مجھے تمہاری معذرتوں کی ضرورت ہے۔ عرصہ ہوا میں نے اداس رہنا چھوڑ دیا۔ انفال حسن، مجھے اب اداس چہرے، اداس باتیں اچھی نہیں لگتی، پلیز بور مت کرو۔ آج شاہزیب کے فرینڈز انوائٹڈ ہیں، بہت کام ہے، اللہ حافظ۔ اور سنو، دوبارہ فون کرنے کی زحمت مت کرنا، میں پلگ نکال رہی ہوں۔ سہولت کے ساتھ ریسیور گرائنڈر پر ڈال کر وہ لاؤنج میں چلی ہے اور فل والیوم میں ٹی وی کھول دیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی، بھول جائیں تو آج بہتر ہے۔ سلسلے قرب کے جدائی کے بجھ چکے، خواہشوں کی قندیلیں لٹ چکے، شہر اشنائی کے رائگاں ساتوں سے کر کیا لینا، زخم ہوں، پھول ہوں، ستارے ہوں، جس نے جیسے بھی دن گزارے ہوں۔ زندگی سے شکایتیں کیسی، اب نہیں ہیں، اگر گلے تھے کبھی، بھول جائیں کہ ہم ملے تھے کبھی، بھول جائیں جو ہوا سو ہوا۔ اکثر اوقات چاہنے پر بھی فاصلوں میں کمی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ چاہنے والوں کو واپسی سے خوشی نہیں ہوتی۔ انفال حسن واپس لوٹ آیا ہے، میں جانتی ہوں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فون کیا تھا اس نے مجھے، اور پھر کیا کہا تم نے؟ میں نے کیا کہا؟ میں جنوبی سے بات نہیں کرتی، میں انفال حسن کے نام کو بھلا چکی ہوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ محبت، وہ میری پہلی محبت ضرور تھا، مگر پھر ایک موڑ پر محبت مر گئی اور اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ میں نے جتنی محبت کی تھی اس سے کہیں زیادہ نفرت کرنے لگی ہوں۔ رحمہ، میں نے سب کچھ سہا ہے، زندگی کا ہر دکھ، مگر اس کی بے وفائی نہ سہ سکی۔ وہ مجبور ہوتا تو شاید میں بھلا دیتی اس کی خطاؤں کو، پر اس نے تو مذاق اڑایا تھا میری محبت کا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اس قدر گر جائے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک متعلقہ لڑکی سے شادی کر لی محض اس کی دولت کی وجہ سے۔ وہ جب تک باکردار تھا میں نے اسے دیوتا کا درجہ دیا، وہ نیچے گرا تو میں اس کی قدر کرنا بھول گئی، اور اب تو میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ میں نے اس سے ایک ہی رشتہ سوار کیا تھا، محبت کا۔ محبت ختم ہو گئی تو ہر احساس مر گیا۔ ویسے کافی بدلا ہوا ہے، پہلے سے بتا رہا تھا کہ کشان کے بہت ساتھ دیا اس کا، وہ اس کے پاس گیا تھا پہلے۔ پلیز راما کسی اور ٹاپک پر بات کرو۔ کشان نے بہت ساتھ دیا اس کا، وہ اس کے پاس گیا تھا پہلے۔ پلیز راما کسی اور ٹاپک پر بات کرو، میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ اشنا اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے، اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اشنا نے لب کھینچ لیے۔ رحمہ نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی تھا۔ راما، میں پھر بات کروں گی تم سے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اشنا کتنی بدل گئی ہے رحمہ، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گردن چکائے بیٹھا تھا۔ بدل تو تم بھی گئے تھے حسن، میں نے سوچا تھا کہ اشنا مجھے معاف کر دے گی، وقت نے رفتار بدل دی ہے حسن، معافی تلافی کے زمانے بیت چکے ہیں۔ جس شہر سے آئے ہو لوٹ جاؤ، یہاں گلاب کی جگہ اب زرد پھولوں کا بسیرا ہے۔ ہجر کا موسم تم دونوں کے بیچ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ نئی زباریوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر چکا ہوں، لیکن میں نے دل کی تمام تر آمادگی کے ساتھ اسے اپنایا نہیں۔ میں اشنا کو بھی نہیں بھول سکا۔ رحمہ اس کے وجود کو فراموش ضرور کر بیٹھا تھا، میرے دل میں آج بھی اشنا کی تصویر ہے، تو مجھے کیسے بھول پائی ہوگی؟ وہ جھوٹ کہتی ہے کہ وہ انفال حسن ذہن سے کھرچ چکی ہے۔ تم اسے اس لیے یاد کرتے ہوگے حسن کی بے وفائی اس نے نہیں کی، تم نے اسے چھوڑا تھا، اس نے نہیں، اور وہ تمہیں اس لیے بھول گئی کیونکہ تم نے اس کی محبت پر دولت کو فوقیت دی۔ وہ تمہیں واقعی بھول گئی حسن، اب وہ صرف شاہزیب کی اس سے محبت کرتی ہے۔ راما اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ سین میں نوفل ریڈیو سن رہا تھا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ انفال حسن کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا، رات کا آخری پہر تھا، وہ بہت گہری نیند میں تھی جب کسی نے زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ اشنا اٹھو، وہ شاہزیب تھا۔ اشنا اٹھو، ہم ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر پہنچنا ہے۔ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا شاہزیب، آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم اٹھو جلدی، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔
اس کے لہجے کی سنگینی نے اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دی. مجھے بتائیں شاہ زیب آخر کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ابا کو کچھ ہو گیا. اسے یاد ہے کہ کل رحمہ نے فون پر ابا کو کچھ ہو گیا کہ شوگر ہائی ہو جانے کے متعلق بتایا تھا رحمہ نے. وہ فوراً جاننا چاہتی تھی مگر انفعال حسن کی وجہ سے رک گئی تھی. تم جلدی کرو. وہ بستر سے نیچے اتر آئی. اماں، تایا، ابا، پلیز اشنا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے. وہ کی چین اٹھا کر والٹ جیب میں رکھنے لگا. آپ پہلیاں کیوں بجوا رہے ہیں شاہ زیب؟ مجھ میں بالکل بھی سکت نہیں ہے چلنے کی. حوصلہ کرو تم. وہ اس کا ہاتھ تھام کر پورچ میں لے آیا. اس کے بے جان وجود کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر دوسری طرف بٹھایا اور اب خاموش ہو چکی تھی. البتہ اس کی ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے. شاہ زیب نے فل اسپیڈ پر گاڑی چھوڑ دی اور گھر کے نزدیک گاڑی روکتے اس نے بہت سی آدمیوں کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تھا. اس وقت سائرن بجاتی ایمبولینس آ کر رکی تھی. شاہ زیب آپ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہیں؟ ایمبولینس کی آواز سنتے ہی رونے لگی تھی. صرف عیاں ہو رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے. اس گھر پر ایک اور قیامت بیتنے والی ہے. شاہ زیب نے اسے اترنے کا اشارہ کیا. اماں، تایا، ابا. اس کے لب کانپ. رحمہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے اسے گاڑی سے اتارا. کیا؟ وہ پوری قوت سے چلائی. تو میں کیا کہوں کہ کیا ہے؟ شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا. ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ڈیئر اشنا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ تحریر جلدی مل جائے یا بہت دیر میں، لیکن تب تک میرا رشتہ میری سانسوں سے ٹوٹ چکا ہوگا. میں ہمیشہ تمہارا مضحکہ اڑاتی رہی، ہمیشہ تمہاری سوچوں کا مذاق بناتی رہی، لیکن اشنا رات کے اس دوسرے پہر مجھے تم پر بہت رشک آ رہا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا، مگر میں واقعی تمہاری زندگی پر رشک کر رہی ہوں. تم نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی اور تمہیں سب کچھ بن مانگے مل گیا. تم کتنی خوش نصیب ہو نا اشنا. تم نے عام سے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر کتنی خوبصورت نکلی. اور میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی. مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا. اس رات کی سیاہی نے میرے دل کا چہرے پر اس قدر کالک مل دی ہے کہ میں چاہ کر بھی دن کے اجالے میں اپنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھ سکتی. میں مت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھ میں جسے لوگ جب مقدر کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو اپنی شکست تسلیم نہیں کر پاتے. میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی اور اب خبر ہوئی کہ میں تو بہت بزدل ہوں. لڑکیاں کبھی بھی خود کو مضبوط نہیں بنا سکتی. بنا بھی لیں تو اس معاشرے کے ناخدا انہیں درخت کی شاخ کی مانند توڑ کر پھینک دیتے ہیں. میں بھی بہت مضبوط سمجھنے لگی تھی خود کو، اور پھر ایک کمزور لمحے کی گرفت نے مجھے ہرا دیا. صرف ایک لمحے کی غفلت نے. جوزف نے مجھے ساراز اکیڈمی کے متعلق بتایا تھا. پرکشش تنخواہ اور دیگر مرات نے میری لالچی طبیعت کو مزید ہوا دی اور میں جان بوجھ کر کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہوگی. چند ہزار کے بدلے میں نے اپنی نسوانیت کو تار تار کر دیا. جو لڑکی گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کر کسی کی سرگردگی میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی، اور اسے دنیا کی قدریں معلوم ہوئی تو کف سے آزاد ہوگی. میں گھر سے رحمہ بن کر جاتی تھی اور اکیڈمی جا کر مس رحمہ بن جاتی تھی. میں نے خود کو خوش نصیب سمجھا کیونکہ دوسری ٹیچرز مجبوری بیچ کر روپے خریدتی تھی. کاغذ کے نوٹوں کے بدلے وہ اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی تھی. اماں کہتی ہیں کہ ہم جیسوں کے پاس لے دے کر ایک عزت ہی ہوتی ہے، اور اس عزت کو میں نے سرے عام تاریک کمروں میں بکتے دیکھا ہے. یہ اداس تدریس کے مقدس لبادے کے اوٹ میں کاہبہ گیری کا اڈا ہے. مجھ پر جوزف کی خاص نگاہ تھی اور میں نے زمین چھوڑ کر آسمان پر اشیاء بنانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا. مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے اپنے خوابوں کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. جوزف صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کی مجھ جیسی بے شمار محبتیں تھیں. میں نے خواب خریدنے کے لیے نسوانیت بیچی اور اپنا تماشا خود بنا لیا. مذہب، عزت، نسوانیت، وقار، کردار سب کو داغدار کر کے بھی میں مراد نہ پا سکی. جوزف نے مجھ سے نکاح کیا. پتہ نہیں اسے کتنے نکاح کیے ہوں گے. اپنے تعلق کو پاکیزہ نام دے کر اس نے میرا سب کچھ خرید لیا، اور جب کہ میں اس مقام کو پانے والی ہوں جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، میرا شریک سفر مجھے چھوڑ کر یورپ بھاگ گیا. میں اس کی تلاش میں نکلی تو معلوم ہوا کہ کتنی ہی اور بیویاں بھی تھیں اس کی. وہ سب کو ماڈلنگ کے شعبے میں لے جاتا تھا، اور ماڈلنگ کے نام پر وہ جو کرواتا تھا وہ تمہیں بتا نہیں سکتی. میں نے اور ان لڑکیوں نے جس سے جوزف نے نکاح کا ڈھونگ رچایا تھا، ہم نے اس پر کیس فائل کرنا چاہا تھا، مگر ہم سب کے نکاح نامے جعلی نکلے. اشنا، میں تمہیں کس طرح سے اشکار کروں. میں نے اکیلی جان پر جانتے بوجھتے اس قدر ستم برپا کیا کہ وہ وجود چھلنی ہو چکا ہے. اور جب میں مرنے والی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اور انفعال حسن ہم واقعی ایک جیسے ہیں. ہم نے چادر سے باہر پاؤں پھیلائے اور دونوں ہی بے مراد ٹھہرے. تم نے اللہ سے کبھی گلے شکوے نہیں کیے اور اس نے تمہیں تمہارے صبر کا پھل شاہ زیب کی شکل میں عنایت کر دیا. اچھا ہوا وہ انفعال حسن تمہارے مقدر میں نہیں تھا. وہ تمہیں کبھی وہ خوشی نہیں دے سکتا تھا جو تمہیں شاہ زیب کی رفاقت میں ملتی. میں اب اور جینا نہیں چاہتی. میں نے 21 برس میں ہی ایک دنیا کو پرکھ لیا ہے. بوڑھے قریب ماں باپ کو میں کچھ دے نہیں سکتی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے گناہوں کا عذاب انہیں بھگتنا پڑے. میں اپنا بار خود اٹھانا چاہتی ہوں. میں اپنے گناہگار کی گندگی ان کے سر مڑنا نہیں چاہتی. اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جانا چاہتی ہوں. میں نے اپنی زندگی کو طبعی رنگ دینے کے لیے اپنے بستر پر ایسے شواہد چھوڑے ہیں کہ دنیا سمجھے کہ میں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے مری ہوں. بتانا نہیں کہ میں اپنے گناہوں کا زہر کھا کر مر رہی ہوں. ایک عزت تھی تو میرے غریب ماں باپ کے پاس ہے. تم لاج رکھ لینا اشنا. مجھے بہت گہری نیند آنے لگی ہے. تم بہت اچھی ہو ساری دنیا سے الگ. میں اپنے حصے کی بچی کچھ دعائیں تمہارے نام کرتی ہوں. میں نے تمہارے ساتھ بھی کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. میں سب کی مجرم ہوں. سب سے کہنا مجھے معاف کر دیں. اشنا بھی سونے لگی ہے. میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اشنا میری جان، اللہ حافظ. لفظ ختم ہو چکے تھے مگر اس کی آنکھوں کے آنسو تھم میں نہیں تھے. رحمہ میری بہن، تم نے ایک بار تو اپنا درد کہا ہوتا. مجھ سے میں تمہاری خطاؤں کا عذاب خود پر سہ لیتی، مگر تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا.
وہ لکھنے لگی تھی آج دوسرا روز تھا اس کا انتقال ہوئے، اپنی تمام تر حسرتوں کی قبر میں اپنے وجود سمیت مدفن ہو گئی تھی وہ۔ رحمہ تم دوست سمجھ کر ہی اپنا دکھ مجھ سے کہہ دیتی، تم نے میرے لیے خوشیاں خریدتی اور تاریخ راستوں میں خود کھو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تھی۔ اشنا ہمت سے کام لو، انفال اس کی ہمت باندھنے چلایا، چلے جاؤ تم یہاں سے، چلے جاؤ حسن، میری نظر سے کہیں دور، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پر قیامتیں بیتی ہیں۔ وہ اسٹریئی انداز میں چلائی، تمہاری وجہ سے رحمہ نے باہر کا راستہ دیکھا، تم ہوتے تو وہ کبھی جاب نہیں کرتی، وہ بھی اپنی مجبوریاں بیچنے باہر نہیں نکلتی۔ کس کس بات کی معافی مانگو گے تم ہم سے؟ تیمہ کی حسرت زدہ ممتا بھری نگاہیں دروازے کو تکتے تکتے پتھرا گئی، مگر تم نہیں لوٹے۔ میں ہر روز اس کے نام کی دیپ جلاتی رہی، ہر روز، مگر میرا انتظار ختم نہیں ہوا۔ تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا ہم لوگ کو پھر اب کیوں آئے ہو یہاں؟ سب تمہارے بغیر جینا سیکھ گئے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، اپنی ہر اس آسائش دنیا میں، پرآسائش دنیا میں، جہاں جا کر تم جیسے اپنا سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ سب کچھ تم کیا سوچ کر آئے ہو یہاں؟ سب تمہاری معصوم خطا بلا کر تمہیں سینے سے لگا لیں گے؟ نہیں انفال حسن، نہیں، یہاں کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے، یہاں کوئی اعلیٰ ظرف باقی نہیں رہا ہے۔ ہمیں تماشا بنا کر اب کیا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ تالیاں بجانے آئے ہو یہاں پر، یا ہماری قبروں پر نوحہ پڑھنے؟ تم تو بہت اعلیٰ ظرف اور عارفہ ہستی ہو گئے نا۔ تمہیں کیسی گندی گلیوں والی متفن محلہ یاد آ گیا؟ ماضی کی یادیں کھرچ ڈالو اپنے ذہن سے، ماضی کو بھول جاؤ۔ تمہارا باپ آج بھی روغن کی بالٹی اٹھائے لوگوں سے در کھٹکھٹاتا ہے۔ میرا باپ اس 4 فٹ کی دکان پہ اپنا بڑھاپا گھلا رہا ہے، مرتے دم تک وہ اس پرچون کی دکان پہ بیٹھا گاہکوں کا انتظار کرتا رہے گا۔ اس نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، مگر تم نے تو بھتیجے کا رشتہ بھی نہیں نبھایا۔ کیوں انفال حسن، کیوں تم نے محبتوں کے بدلے دولت خریدی تھی؟ تمہیں دیکھ کر ہمارے زخم پھر سے ادھڑنے لگے، لہو رسنے لگے ان سے۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ ہزاروں قطار ہونے لگی تھی۔ انفال حسن کمرے کی دہلیز پر صاف کھڑا رہ گیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر؟ میں سوچ رہا تھا کہ شاہزیب نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ گیس آہستہ کر کے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا یہ سب رحمہ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا شاہزیب؟ کیا تقدیر اس کی موت کے انتظار میں تھی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم کافی عرصے سے اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ جوزف کسی عام آدمی کا بیٹا ہی ہے نہیں، اس کے خلاف مکمل ثبوت و شواہد جمع کرنے میں ہی اتنا عرصہ لگ گیا۔ خیر اب اتنی آسانی سے اسے باہر نہیں آنے دوں گا، کل ہی وہ ریمانڈ کے لیے گیا، آگے مزید تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی۔ آپ کے پاس انفال حسن کا فون آیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شہر میں گھر خرید چکا ہے، سب کو وہاں شفٹ کر رہا ہے۔ اشنا تمہارے کزن تو کافی پیسے والا لگتا ہے۔ ہاں بہت دولت ہے اس کے پاس۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ زباریہ ارسلان کو جانتے ہیں آپ؟ ارسلان بخاری کی بیٹی؟ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ انفال حسن اس کا شوہر ہے، ارسلان بخاری کا داماد۔ شاہزیب کو اچھو لگ گیا۔ مذاق کر رہی ہو؟ ایسی باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ وہ کندھوں پر شال دروز کر کے کچن کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئی کانٹ بلیو دس، اسے یقین نہیں آتا، اسے قسمت کہتے ہیں شاہزیب۔ ایک نے سب کچھ پا لیا اور ایک قبر کی گہری تاریخ میں جاس ہوئی۔ انفال حسن اتنی بڑی شخصیت کا داماد ہے، مگر پھر بھی اس میں وہ بات نہیں، اس کی صحت میں بھی کمزور سی ہے اور حلیہ بھی عام سا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جسے دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں، صحیح وقت پر صحیح غلط فیصلے ہمیشہ ناسود رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ کہاں کھو گئی؟ شاہزیب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انسان اللہ کی سب سے ناشکری مخلوق ہے، اور زیادہ کی وجہ سے زندگی بھر بے چین و بے قرار کیسے رکھتی ہے۔ لوگ کبھی تمہارے تھوڑے پہ رضامند نہیں ہوتے۔ سب ایسے نہیں ہوتے اشنا۔ اس نے دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں سب ایسے نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھائے بنا نہیں سنبھلتے۔ شر اور خیر تو ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، ہماری زندگی بھی جس کی گنجائش نکلتی ہے ہم اسے اپنا لیتے ہیں۔ 15 منٹ میں میری میٹنگ ہے، مجھے کچھ دیر میں نکلنا ہے، تم چائے بناؤ میں چینج کر لوں۔ وہ کہہ کر کچن سے باہر نکلی تو وہ کوکنگ رینج پر کیتلی رکھتے ہوئے اپنے میکے کے بارے میں سوچنے لگی جسے اب بدل جانا تھا۔ ماں ٹیبل پہ دھرا اس کا سیل بجنے لگا۔ ہیلو، اجنبی نمبر تھا، وہ الجھن بھرے انداز میں ہیلو ہی کہہ سکی۔ اشنا میں انفال صرف چند منٹ لوں گا، گو کہ مجھے تم سے معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں، مگر میں اپنے سینے پر مزید بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں اشنا۔ رحمہ نے سچ کہا تھا کہ میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں، شاہزیب جیسا شخص ہی تمہارے لیے ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یوں ہی تم دونوں کے بیچ آ گیا تھا۔ میں اور زوبی ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، شاید کبھی واپس نہ آئے، مگر اب میں خود کو اس کا شوہر تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس کے کہنے پر چلتا ہوں۔ نوفل کا اس سال میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا، تم ان کی خیر خبر ضرور رکھنا۔ میری وجہ سے میکے سے تعلق ختم مت کر لینا، کیونکہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ پیسے کے سلسلے میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، انہیں اس سب میں وہاں سے بھی ڈرافٹ بھیجتا رہوں گا۔ وہ خاموشی اس کی بے ربط گفتگو سنتی رہی۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کیا پیسے کی بات لے کر بیٹھ گیا، اس پیسے کے لیے تو میں نے سب کچھ کھویا تھا، اب اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ خیر اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے کبھی یاد نہیں کرو گی، مگر اشنا اللہ حافظ۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ اشنا نے سیل آف کر کے ٹیبل پر ڈال دیا۔ تم نے ٹھیک سوچا انفال حسن، اشنا شاہزیب کی ہو چکی ہے، اب کبھی تمہیں یاد نہیں کرے گی۔ تم مقروض ہو میرے، میں تم سے قرض چکانے کی بات نہیں کروں گی کہ وقت اپنا حساب خود بے باک کرے گا۔ تم جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ کھولتے پانی میں پٹی ڈالتے ہوئے اس نے ہر زہر آلود سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ وہ اب شاہزیب کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مکمل ذہنی آسودگی اور محبت کے بے پناہ احساس کے ساتھ۔ شاہزیب ایک خالص شخص تھا، وہ اس سے ایسی محبت کرنا چاہتی تھی جس سے وہ کرتی تھی۔ ناول کا نام ناول چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔